کن سٹیپس پہ کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ مگر علماء اکرام، آپ نے جب پڑھا کرمنل کوڈ تو آپ کو ایک بات پتہ چلی کہ اس میں پارٹی ایک طرف ریاست ہوتی ہے اور دوسرا شخص ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک ایسا گمراہ کن قسم کا کام کیا ہوا ہے جس گمراہ کن کام کی وجہ سے، اس کی گمراہی کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ اس نے شخص کو مارا ہے یا اس نے چوری کی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے ریاست کے ایک شخص کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا بھائی اس کو معاف کر سکتا ہے، مگر ریاست کی جانب سے بھی معافی کا ہونا ضروری ہے، اور ریاست مشروط معافی ضرور دے سکتی ہے کہ بھائی معاف کرے تو ہم معاف کریں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب پارٹی معاف کر لے نا، پاکستان میں چونکہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کہ اگر بھائی کہہ دے یا کوئی رشتہ مطلب باپ کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں، خون بہا ادا کرے یہ، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو، دیت کہتے ہیں نا، دیت وہ ادا کرے، تو پھر ریاست نے، شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا کہ اگر گھر والے یہ کہیں تو ریاست پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی معاف کر دے۔ یہ اتنا سا فرق ہے، صرف اتنا سا، کیونکہ کینیڈا میں کوئی معاف کر دے تو ریاست کہتی ہے کہ تسی معاف کیتا ہے نا، ساڈا تے بندہ ماریا ہے، ہمارا ایک باشندہ قتل ہوا ہے، تو ہم تو معاف نہیں کر سکتے، ہم اس کو سزا دیں گے۔ پاکستان میں چونکہ شریعت کورٹ نے حکم دیا ہوا کہ اگر دیت کا معاملہ طے ہو جائے، گھر والے ادا ہو جائے معاملہ، تو اس کے بعد ریاست پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ معاف کر دے۔ تو مگر وہ ایک طرف جرم ہے اور ریاست کے خلاف جرم ہے، دوسری طرف ریاست ہے، اور ریاست اور ان کے درمیان کے جرم کی نوعیت کے اوپر ہم نے پوری ایک ڈیٹیل پڑھی کہ مقدمے کی کارروائی کیسے ہوگی، اس میں کون سے ادارے کا کیا کردار ہوگا، کون سا سیکشن استعمال ہوگا، کیا باتیں ہوں گی، ایک اوور ویو ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ آج ہم بات کریں گے سول کوڈ کی، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کانٹریکٹ لا میں، پرائیویٹ لا میں ہم نے پڑھ لیا تھا تھوڑا سا کہ پرائیویٹ لا ہوتا کیا، مگر وہ ہم نے مغربی پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے مشرقی بھی پڑھنا تھا نا ظاہر، تو اب ہم نے مشرقی پڑھ رہے ہیں جہاں پر کوڈز استعمال ہوں گے۔ وہ ہم نے پڑھا تھا اس کا فلسفہ، کانٹریکٹ کام کیسے کرتا ہے، کانٹریکٹس ہوتے کیسے ہیں، بنتے کیسے ہیں۔ اب ہے کہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ہے، کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی ریمیڈی، اس کا نتیجہ، اس کا معاوضہ عدالت حاضرہ سے کیسے حاصل کیا جائے گا، کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا کہ عدالت کے اندر یہ پروسیجر ہو رہا ہے۔ آپ کو فلسفہ جورسپروڈنس کا پتہ چل گیا تھا کہ نہیں؟ کیا بلا کہ پرائیویٹ لا دو اشخاص کے درمیان میں یا کمپنی اور انسان کے درمیان میں ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ریاست اس میں مداخلت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر مسئلہ پیش نہ آ جائے۔ مسئلہ پیش آئے گا تو پھر ریاست اپنے قوانین کے اطلاق کے ذریعے اس کے اوپر حد کا تعین کرے گی اور یہ بتائے گی کہ اب ان کے درمیان میں جو معاہدہ منسوخ ہوا ہے اس کے نتیجے میں کون سی پارٹی کو کس پارٹی کے سامنے ادائیگی کرنی ہوگی رقم، یا اپنی پرفارمنس دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ریاست تب مداخلت کرے گی، کانٹریکٹ کے بننے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ مگر کانٹریکٹ بناتے ہوئے دستوری مقننہ نے، اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا ہوگا، بزنس ایکٹ، تو جب کوئی وکیل سے مشورہ لے گا کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کرنے لگے، تو وہ کہے گا کہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 142 کے مطابق آپ کو اپنا معاہدہ یوں تحریر کرنا چاہیے، چونکہ پارلیمنٹ نے ایک آؤٹ لائن دی ہوگی۔ یا میں کینیڈا میں کروں گا تو بزنس ایکٹ کے مد نظر ان دو اشخاص کے درمیان میں معاملات کو ایسے طے ہونا چاہیے، جی میں
بات وہاں پر ڈسکس کر لوں گا. اسی طرح فرینچائز ایکٹ آپ سے بات کی تھی جس میں ہم نے مختلف اسکولوں کا جو لاہور میں مہنگے اسکول ہیں ان کی مثال سے بات واضح کی. ایسا ہی ہے. اور ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ پرائیویٹ لا اور کانٹریکٹ لا میں دونوں اشخاص کا برابر ہونا ضروری ہے. ہم نے اس فلسفے کو کیا نام دیا تھا؟ ایکول فوٹنگ، برابری کے پاؤں، ہے نا؟ ہاں، برابر ہونا ضروری ہے. اگر وہ برابر نہیں ہوتے، دو اشخاص برابر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص برابری میں دوسرے سے بالاتر ہے اس کے اوپر ایک قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس میں سے کیا کہتے ہیں؟ ہی ہیز ٹو بی ایکٹڈ ان گڈ فیتھ. اس کو اچھے اخلاق کا تعین کرنا چاہیے اس پورے کانٹریکٹ میں. اور اس کی مثال کیا دی تھی؟ ایک کمپنی اور ایک شخص جو ایک فرینچائز لیتا ہے میکڈونلڈ کی، کیونکہ ایک امریکی فرینچائز ہے. امریکہ میں ایک شخص تھے میکڈونلڈ جنہوں نے اس فرینچائز کی بنیاد رکھی تھی، فاسٹ فوڈ کی چین. میکڈونلڈ کمپنی کا دولت کا حجم $1.68 بلین ہے تقریباً. اتنی اماؤنٹ ہے ان کے پاس. اور ایک بندہ اچھرا مزنگ چنگی میں ایک فرینچائز کھولنا چاہتا ہے جس کے پاس ٹوٹل پیسے کو 6 کروڑ روپیہ ہے، پاکستانی سکہ راج الوقت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہیں. یہ برابر کیوں نہیں ہے؟ پیسوں کے حوالے سے نہیں. قانون کی نظر میں جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے ایک چین کھول دیا ہے، وہ کاروبار میں بہت سارے ہوٹلوں کا مالک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ معلومات میں دوسرے آدمی سے بہتر ہے. اس کو بزنس کے وہ تمام ٹرکس کے بارے میں معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ استاد اور شاگرد علم میں ایک دوسرے کی برابری نہیں کر پاتے اس خاص مضمون کے اندر. مگر ٹیکسنگ چیٹنگ کا معاملہ آ جائے تو کیلانی صاحب آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. فرق پڑ جاتا ہے. تو اسی میں نے خاص مضمون کا ذکر کر دیا ہے پہلے سے، خاص مضمون جو کہ وہ آپ کو پڑھائیں گے. اس میں برابری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وجہ معلومات الگ ہے، پیراڈائم الگ ہے. وہ جو جامی صاحب والا پیراڈائم الگ ہے، معلومات کا پیراڈائم الگ ہے. اسی طرح ایک بندہ کاروباری ہے، اس کے پاس بینکوں سے پیسے لے کر پیسے معاف کروانے کا پورا کلیہ موجود ہے. نہ بھی کلیہ ہو تو وہ وکیل ہائر کر لے گا، اس کو پیسے دے گا، وہ بتا دے گا کہ بینکوں کو یوں کر کے چٹکی سے کھیلنا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ کاروبار کے مختلف جو آگے ذرائع ہیں ان کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک عام آدمی قانون کی نظر میں مذہب کی دہلیز کے باہر، مذہب کے اندر کی بات میں نہیں اس کے اوپر رائے دے سکتا کیونکہ میں صلاحیت نہیں رکھتا. تو مذہب کے باہر دیکھا جائے تو ایک آدمی کے امیر اور ایک آدمی کے غریب ہونے کے درمیان میں فرق معلومات کا ہے، علم کا ہے. گویا اگر میں یہ والی بات کہوں تو یہ درست ہوگی کہ جو مغربی افکار ہیں ان کے اندر غریب اور امیر کے درمیان میں جو تقدیر ہے اس تقدیر کی مالک علم ہے. ایک آدمی کم علم رکھتا ہے وہ غریب ہے، ایک زیادہ علم رکھتا ہے وہ امیر ہے کسی خاص فیلڈ کے اندر. بل گیٹس سافٹ ویئر کمپنی کا مالک ہے، وہ سافٹ ویئر کمپنیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اس کو مینجمنٹ آتی ہے، وہ کمپنی کا مالک ہے. اسی کمپنی میں پاکستان، میرے ایک دوست محمد صاحب ہم شاور، وہ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں، بیچارے تنخواہ لیتے ہیں. دوست محمد صاحب کو سافٹ ویئر ڈیزائننگ وہ کہتے ہیں مجھے بل گیٹ سے زیادہ آتی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا بل گیٹ سے زیادہ آتی ہے، تو میں نے کہا آپ کو مینجمنٹ نہیں آتی. آپ کو 10 لوگوں سے کام کروا کے اپنے پیسے اکٹھے کر کے ان کے پیسے ان کو دے کر آگے چلنا نہیں آتا. اس کو یہ آتا ہے، اس کو سافٹ ویئر بنانا نہیں آتا. دنیا میں جتنے لوگ امیر ہیں ان کو ایک کام آتا ہے. کیا آتا ہے ان کو؟ مینجمنٹ آتی.
امیر لوگوں کو مینجمنٹ آتی ہے، کام نہیں آتا، کام لینا آتا ہے. فرق کرنا ہے سر، صرف مینجمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو مینجمنٹ آتی ہے، لہٰذا وہ علم میں ڈفرینٹ ہے. اب جب ایک ایمپلائی ان کے ساتھ پرائیویٹ کانٹریکٹ کرے گا تو ان کو اچھے اخلاق کے معیار پر پورا اترنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایکول فوٹنگ پہ نہیں ہیں. کمپنی اور انسانوں کے درمیان میں یہ تعلق ہو گیا. مگر پرائیویٹ لاز ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ چیز ہے، آپ پرائیویٹلی جیسے بھی طے کریں. یعنی کہ ریاست یہ نہیں کہہ سکتی آپ کو کہ میرے اور آپ کے درمیان میں یہ جو ٹوپی آپ نے میڈ ان چائنا پہنی ہوئی ہے، اس کا معاہدہ ہوا کہ میں نے اور آپ نے لینی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں 20 روپے کی یہ ٹوپی آپ سے خریدوں گا. ٹھیک ہے، ٹوپی آپ نے جنید جمشید کے سٹور سے لی ہے جو کہ 5000 روپے کی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ آپ نے ایگری کر لیا کہ یہ 20 روپے کی مجھے دیں گے. اب ریاست کسی قانون کے مطابق یہ آ کے نہیں کہہ سکتی کہ جنید نے ان کو ایکسپلائٹ کر دیا ہے جناب، یہ تو معاہدہ ہی غلط ہے. یہ بات ریاست تب کرے گی جب یہ عدالت کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں آج پہنچ گیا ہوں. جو اب ہم سی پی سی میں سٹیپ ان کے دیکھیں گے کہ کیسے جائیں گے یہ عدالت میں. یہ جب عدالت کے سامنے جا کے کہیں گے کہ یہ جنید صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی، ایکسپلائٹ کیا مجھے. ایکسپلائٹ کرنے کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ ایکسپلائٹ، جیسے ایکسپلائٹیشن کسی غریب آدمی کو ایکسپلائٹ کر، استحصال کیا ہے جنید نے میرا. پھر عدالت ہمارے معاہدے کی تمام ڈاکٹرائن کو پڑھے گی، ڈاکیومنٹس کو پڑھے گی، سمجھے گی، اور سمجھنے کے بعد نتائج کو اخذ کر کے کہے گی کہ جنید ٹوپی جنید جمشید کے سٹور سے آئی ہے یا ایم ٹی جے سے آئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب والی وہ 1000 روپیہ مہنگی ہے، 1000 روپیہ مہنگی، تو وہ وہاں سے لیا اور تم نے 20 روپے بیچارے کو دیا. کیا میڈ ان چائنا ہے تو میڈ ان چائنا، مگر مطلب مہنگا برانڈ ہے سارا. ایسے برانڈ کے ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہوگی بات. تو معاہدے، اسی طرح معاہدوں میں جب آپ فرینچائز لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے پھر لکھنا ہوتا ہے. کیا لکھنا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے اس کی ایگزیکیوشن پلان لکھنا ہوتا ہے. یہ کیسے چلے گا لکھنا ہوتا ہے آپ نے پہلے سے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے پارلیمنٹ سے ایکٹ منظور کیا اس کے مطابق ہو. نہ، آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ لا ہے نا جی. یہ آپ کا سوال بننا چاہیے کہ جی ایکٹ بھی ہے تو تسی کہتے ہو پرائیویٹ بھی ہے، تو پھر پرائیویٹ تو نہ ہویا ہے. پرائیویٹ ایکٹ کب ایکٹیو ہوگا؟ جب اس میں مسئلہ پیش آ جائے گا، جب دو لوگوں کے درمیان میں ایک لکھے ہوئے معاہدے کے مطابق کام نہیں ہو رہا، وہ عدالت کے روبرو جائیں گے تو پھر عدالت کہے گا کہ کیا میرے ایکٹ کے، یہ جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہوا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو دیکھا ہوا تھا پاس کرنے سے پہلے کہ قرآن و سنہ کے مطابق ہے سارا کچھ، وہ دیکھے کہ کہے گا کہ کیا اس کا عکس ہے یہ. اگر اس کا عکس نہ ہوا تو وہ کہے گا کہ مارو انہوں نے چھتر، غلط بنایا سی انہوں نے. اس لیے فرینچائز جب بنائی جاتی ہے نا تو فرینچائز کیا ایک پورا ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ عام طور پر وکلا حضرات بہت مہنگا بناتے ہیں، مہنگے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، دوڈے فیلڈ کی مثال ہی، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایم ٹی جے برانڈ ہے. آپ نے ایم ٹی جے برانڈ کی اگر نئی فرینچائز لینی ہے تو کتنا جمع کروانا ہوتا ہے؟ 50 لاکھ روپے کی سیکیورٹی اور پھر 5 کروڑ روپے آپ کو رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو نیا سٹور مل جاتا ہے ان کا، آپ بھی جا کے کھول سکتے ہیں. اننے پیسے لانے پڑیں گے، مگر ظاہر ہے وہ ان کا برانڈ، ان کا نام چلا ہوا ہے، ان کا نام تبلیغی جماعت کی وجہ سے چلا ہوا ہے، تو وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی پڑتی. جنید کے نام سے آپ کھولیں نا، جنید کا برانڈ جی، جنید بہادر، جنید جمشید نہیں، تو پھر آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے کروڑوں روپے کہ یہ نام لوگ خریدیں بھی. مگر ان ناموں کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں لگانے پڑتے، وہ نام آلریڈی مشہور ہیں، اس لیے وہ نام بکتا ہے. تو اس نام کی آپ فرینچائز لیتے ہیں، آپ پیسے جمع کرواتے ہیں نام کے. اس کو ہم کہتے ہیں قانون کی اصطلاح میں گڈ ول. گڈ ول یعنی کہ اس وقت یہ پھر چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو ہم دینی مثال نہیں دیتے، غیر مذہبی آدمی کی مثال دیتے. KFC، ہاں جی، KFC والا بابا آپ کو یہ کہے کہ آپ میرے ساتھ نا معاہدہ کریں. آپ کا کیا نام؟ حماد
KFC والے بابے کے ساتھ معاہدہ کریں گے. KFC والا بابا ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ حماد آپ نے 5 کروڑ روپیہ لگانا ہے اور میں نے دھیلا نہیں لگانا. حماد کہے گا تسی کیوں نہیں دھیلا لانا, میں 5 کروڑ لواں تو ریسٹورینٹ بھی میں کھولنا تو تسی پارٹنر بھی 50% دیتے, دھیلا بھی لانا, اے کی ڈرامہ ہویا. تو وہ کہے گا حماد آپ 5 کروڑ لگا رہے ہیں, میں اپنی گڈ ول لگا رہا ہوں. حماد تینوں کوئی نہیں جانتا لہٰذا تو لائیں گا پیسے, تو میں نا KFC دا بابا مینوں ساری دنیا جان دی ہے. جڑا بچہ ممی ڈیڈی ہوئے گا سب تو پہلے میرا برگر کھائے گا, ہے وہی نا گل. تے حماد کون کھائے گا, نہ ہی مسلمان والا, KFC لانا دے. تو میں لا رہا اپنا نام, تو میرے نام کی قیمت تمہارے ساتھ 5 کروڑ روپے ہے, میں طے کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں کیا, گڈ ول کا قانون. گڈ ول, یہ میں اپنا گڈ ول لگا رہا ہوں, میں اپنا نام لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ کے اندر کی ڈیٹیلز ہیں جن کے بعد ایک کانٹریکٹ مارز وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, سمجھ آئیے. اب کانٹریکٹ ہو گیا, اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا, اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ جب یہ کانٹریکٹ ٹوٹے گا, یہ فرینچائز ٹوٹے گی, تو اس نے ٹوٹنے کے دوران کیا کام کرنا ہے اس میں لکھا ہوگا. مگر فرض کیجئے کہ وہ نہیں لکھا ہوا, تو پھر آپ جائیں گے عدالت کے روبرو. یا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو لکھا ہی نہیں ہوا اور وہ پیش آ گیا ہے, یا کبھی کبھی کانٹریکٹ نہیں لکھا ہوتا, فراڈ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. فراڈ کیا, مس ریپرزنٹیشن, یہ سمجھیے یہ ایک قانونی اصطلاح ہے. مس ریپرزنٹیشن لیڈنگز ٹو فراڈ, قانونی اصطلاح ہے. مس ریپرزنٹیشن کا مطلب کیا ہے, آپ کسی کو ایسی معلومات دیتے ہیں جو حقیقت میں صحیح نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے ڈیفیمیشن پڑھا تھا, ان ٹرو اور ٹرو اسٹیٹمنٹ, وہ ڈیفیمیشن پڑھا تھا. یہ سمجھے کہ کانٹریکٹ کی ڈیفیمیشن ہے. KFC والے بابے نے کہا کہ حماد میں لاہور کے گوال منڈی, میں گوال منڈی میں کھولوں گا KFC. میں نے مارکیٹ کی رپورٹیں لے لی ہیں, میں کاروباری آدمی ہوں, بڑا بابا میں, میرے دنیا میں 2,500 ریسٹورنٹ نے, بگ شاٹ ہوں میں. تو حماد گوال منڈی میں تم کھولو, تو گوال منڈی میں تمہارا ریسٹورنٹ چلے گا بہت اچھا, اور اس کے جو تمہیں پیسے آئیں گے اس میں تم 50% کے پارٹنر میں, 50% کا پارٹنر تم 5 کروڑ روپیہ لگا لو. حماد نے جا کے گوال منڈی چوک میں کھول دیا جناب KFC. گوال منڈی چوک میں قیمے والے نان, پکوڑے, مچھلی, پائے, سری. حماد پھنس گئے. حماد نے 1 سال کے بعد کہا کہ اے تسی غلط کیتا ہے, تسی مینوں مس انفارمیشن دیتی ہے. تسی کہا سی کہ ایتھے اے چلے گا, ایتھے تے چلیا ہی کوئی نہیں, اے تے چلنا سی گلبرگ ڈیفینس وچ ہے. اے تے انج ہو گیا جیسا گلبرگ ڈیفینس وچ اسی بونگ پائے بیچی. وہ کنے ٹیشو پیپر لگن گے کوئی کھان گے, حالات ہی بڑے مشکل ہیں, ٹیشو دے نال ہیں, کس طرح کھان گے. تو لہٰذا حماد نے 1 سال کے بعد جا کے کہا کہ جناب یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, گیم ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس KFC والے بابے نے کہا کہ نہیں ہویا. تو حماد پھر کہے گا کہ آئی ول سی یو ان کورٹ, میں تینوں کورٹ ہی دیکھاں. تو حماد دوسرے دن لے کے چلا گیا اپلیکیشن کورٹ میں, اور حماد نے کیا کہا, اس نے گڈ فیتھ میں ایکٹ نہیں کیا, اس کو پتہ تھا انفارمیشن, اس نے انفارمیشن پوری شیئر نہیں کی, اور اس نے مس انفارم کیا, مجھے غلط معلومات دی, جس کی وجہ سے میں نے اس میں پیسے لگائے جو میرے پیسے ڈوب گئے, اور اس کو ان پیسوں کا فائدہ ہوا. انجسٹ انریچمنٹ اس کو ہوئی, مجھے نقصان ہوا. اور اس میں ایک کلیم کا اور حصہ ڈالے گا حماد. اوئے ہوئے ہوئے, یہ سب سے خوبصورت حصہ ہے, اس کے اوپر آپ ذرا شرعی بات بھی کر سکتے ہیں. وہ کون سا, ایکسپیکٹیشنل لاس. حماد یہ کہے گا کہ میں نے کاروبار کرنے سے پہلے سوچا تھا کہ میں مہینے کا 5 کروڑ روپیہ لگا کے گوال منڈی چوک میں مہینے کا 10 لاکھ روپیہ اس سے پروفٹ کماؤں گا, جو کہ لاکھ روپیہ پروفٹ بنتا ہے صرف, اور میں 10 لاکھ روپے کا میں نے ایکسپیکٹیشن کی ہوئی تھی.
لہٰذا میں اس کو ایکسپیکٹیشن لاس کا بھی کلیم ڈالتا ہوں. وہ جو میں نے ایکسپیکٹیشن کیا ہوتا ہے اردو میں؟ توقعات. جو میری توقعات ایکسپیکٹیشن جو میری تھی 10 لاکھ والی، اس کے جو سال میں جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے بھی KFC والا بابا سنو دے، کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن لاس ہوئی ہے، میری توقعات ٹوٹی. تو کورٹ پھر دیکھے گا کہ توقعات ان کی کیا تھی، اس بات کو جج کرے گا، اس بات کے اوپر پوری ایگزامینیشن ہوگی. دوسرے جو ریسٹورنٹ ہیں ان کے ساتھ موازنہ ہوگا، وہاں کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں، کیا کسی ایک ریسٹورنٹ میں مہینے کے 10 لاکھ روپے کمائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ کورٹ کہے گا اچھا اگر اچھرے والے میں کمائے جاتے ہیں تو گوال منڈی والے میں کمائے جانے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ غلط کاروباری طور پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے. ریلیٹ کرے گا نا، موازنہ کر کے پھر وہ نتیجہ نکال دے گا. کٹ کے باہر سٹے گا تو پھر انہوں کہے گا اینے پہ کے کٹ کے دیو جی نا عماد صاحب. ٹھیک ہو گئی بات ہو گئی یہاں تک. اب آئیے کہ جب کورٹ میں جائیں گے پاکستان میں تو پھر آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، مگر جب ذرا کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں جا کے یہ والی باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو ٹرائل میں کرنی ہوتی ہیں. یہ تو جج کے سامنے جب گفتگو ہوگی تو پھر میں گفتگو میں یہ باتیں کروں گا کہ جج صاحب یہ بات یوں ہو رہی ہے، یہ بات یوں ہو رہی ہے، ایسے 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 کہانی. مگر جج تک پہنچنے کے لیے آپ کو مختلف سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے. سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور سیڑھیوں کے اس ایک خاص حد میں جا کے آپ کو جج ملتا ہے. ایک دم سے نہیں مل جاتا کہ تسی اج ہی کوڑی پانچوں کو جج کے سامنے جانا ہے اور پھر جج نہ ملے تو آپ کہیں گے یار پاکستان دا عدالتی نظام برباد ہویا پیا ہے، اتنے تو جج ہی نہیں مل رہا، میں آیا مینوں عماد نے لٹ لیا جناب تو میں جج میں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اس کا ایک پورا پروسیجر، ایک پورا طریقہ کار اپنانا ہوگا. طریقہ کار میں سب سے پہلے آ جاتا ہے CAUSE کاز آف ایکشن. سب سے پہلے ایکشن کی وجہ، کاز آف ایکشن ہونا چاہیے جی. یعنی کہ وہ جو مسئلہ ہی کہیں، مسئلہ ایسے لکھتے ہیں. واہ اچھا مسئلہ اردو سے گئے ساری. اچھا جی، مسئلہ درپیش. سب سے پہلے جب مسئلہ آ گیا تو مسئلے کے بعد ایک اس کا کمپلینٹ تیار ہوگی. سیکشن 226A کے مطابق انسٹیٹیوٹ آف سوٹ ہم اس کو کہتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف سوٹ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کا مدعا ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ نے لکھ کر وہاں پر پیش کیا. پیش جب آپ نے کر دیا تو اس کے اوپر کمیشن بنایا جا سکتا ہے. اگر کوئی معاملہ بینکوں سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کو کمیشن بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کو ایسا لاس ہوا ہے جو irreparable ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کا معاملہ بہت خراب ہو گیا، یا کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ انجنکشن جاری کرے. اللہ اکبر، یہ جو بڑا اہم بات ہے، انجنکشن جاری کرے. انجنکشن کیا ہے؟ انجنکشن کا مطلب ہے کہ کورٹ سب سے پہلے سٹے جاری کرے. جنہوں کہتے ہیں اسی کی سٹے ہو گئی ہے. مدرسہ میرا ہے یہ کلانی صاحب کا. کورٹ میں چلا گیا کہ مدرسہ تو میرا ہے، کاغذات تو میرا نہ ہے، ایویں بات ہو رہی ہے. تو میں سب سے پہلے کورٹ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مسئلہ حل کریں، میں کہوں گا سب سے پہلے تو سٹے کریں نا جی. کیونکہ جتنی دیر میں آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں اتنی دیر میں تو پیسے کما لیں گے سارے. یا KFC کی مثال لے لیں، مدرسے میں پیسے کہاں کمائے کہاں جاتے ہیں بیچارے. KFC
عماد گیا اور عماد نے جا کے سب سے پہلے جج کے سامنے پورا مسئلہ پیش کیا کہ KFC والے بابے نے مینوں دھوکا دیتا جناب. دھوکا پیش کرنے سے پہلے عماد نے ایک اپلیکیشن اور دی اور کہا انجنکشن جاری کریں, اس کو سٹے کریں, یہ وہاں سے اور پیسے نہ کمائے, تالے لاؤ. پھر وہ آپ نے دیکھا ہوا ایک تالا سا لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک سفید کلر کی لیر بنی ہوتی ہے, تو اتنے ریڈ کلر کی سٹیمپ لگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کورٹ نے انجنکشن جاری کر لیا, سٹے ہو گیا ہے, سیل ہو گیا. کہ جب تک یہ مسئلہ عدالت میں زیر بحث ہے اس وقت تک اس کے اوپر کام نہیں ہو سکتا, یہ سٹے ہو گیا. بالکل, بہت امپورٹنٹ بات, بہت اہم بات ہے کہ جب سٹے لگتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اس سے بہت سارے لوگ جو ان دونوں کے علاوہ ہیں وہ متاثرین ہو جاتے ہیں. بھی آج ڈسکس کریں گے کیوں نال کی ہونا جی, ساری چیزیں عدالت میں یہ مسئلے پیش آئے ہوئے ہیں پہلے. تو عدالت نے کیا کام کیا ہوا ہے, اس کے لیے ایکس پارٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں ایکس پارٹی کا مطلب کہ بارو پارٹی آئے گی, بارو پارٹی آ گئی, ایکس پارٹی اپلیکیشن. ایکس پارٹی اپلیکیشن کسی وقت بھی فائل ہوتی ہے اس کے اوپر کہ ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں مقدمہ زیر بحث ہے مگر اس مقدمے سے مجھے بھی نقصان ہوا ہے. جیسے کہ حماد اور KFC کے درمیان کی مثال لے لیں, آج تو حماد ہی زیر التوا ہے نا معاملہ ہے, کہ اگر ان حماد کا مینیجر آ کے کہتا ہے کہ آپ نے ان کا تو سٹے لیا ہے, میری نوکری گئی, میں نے وہاں کام کیا اور ان نے پچھلے 6 مہینے سے میری تنخواہ نہیں دی, ایک پارٹی اپلیکیشن آ گئی. اسی طرح میکسن جیسے کہ ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں روڈ کے اوپر کنسٹرکشن والے, ان کے بہت سارے ایسے لاہور میں ٹینڈر ہیں جن کا سٹے ہوا ہے. بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, سٹے ہوا ہے. اس کی وجہ سے روڈ تو وہیں پر خود ہی پڑی ہوئی ہے. تو وہاں پر بہت سارے لوگ جن کو قانون کا پتہ ہوتا ہے وہ گزرتے ہوئے جب ان کی گاڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کی اپلیکیشن بھی لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ساڑا معاملہ ہے جناب, انہوں دی وجہ نہ ہویا. تو کورٹ نے پھر کیا کیا ہوا ہے کہ ایک ایریا رکھا ہوا ہے کہ جب ساری یہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھیں گے نا تو وہ ڈیسیژن دیں گے مسلینیس اپلیکیشنز کے اوپر. ابھی ہم وہاں پہنچیں گے, ابھی تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ وہ اپلیکیشن ساری آتی رہتی ہیں بیچ میں, مگر وہ ٹرائل سے پہلے ان ساری اپلیکیشن پہ فیصلہ دیتا ہے پہلے کورٹ. کسی دی گڈی ٹوٹی دا فیصلہ, ملازم دا فیصلہ, فلانے دا فیصلہ, روڈ تے معاملہ ہویا, یہ ہویا وہ ہے. باقی جو لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس کا معذرت خواہ کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہم معذرت خواہ ہیں, مگر سٹے ہونا نقصان ہوتا ہے باقی لوگوں کا. اچھا, جو ہی یہ سارا ایریا کور ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی آ جاتا ہے بھائی کیا, یہ جو پلینٹ ہے نا, پلینٹ کمپلین جس کو بولتے ہیں, AINT, اس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے. اس کا کیا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, انہوں کی کوڈ ویکھتا ہے نا کہ کوئی ایمی کسی چول تو نہیں ماری ہوئی, باقاعدہ اپلیکیشن ہے, اس کے اوپر کوڈ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. مغربی ممالک میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے, چونکہ آپ نے دیکھا نا کہ مغربی ممالک میں تو ہر چیز پہ بندہ سو کر سکتا ہے, گاڑی ٹچ ہو گئی سو کر لی. کیا ہوا نا ہمارے یہاں کیلگری میں ایک ہمارے جاننے والے دوست وہ ڈرائیو کر رہے تھے, تو گاڑی کسی آدمی کو ٹکرا جائے نا گزرتے ہوئے, ٹکرانے کا مطلب کہ نیچے نہ آ جائے, ایسے ہی آپ عماد گزر رہا ہے اور میں گاڑی کو لے جا کے ان کے پاس روک لیتا ہوں, تو عماد یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا چس نکلیا ہے, یہ عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے ڈپریشن ہوا, مجھے لگا میں گاڑی کے نیچے آنے لگا اور اس کے بعد میں روڈ پہ چلتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے. لا سوٹ ہے یہ کینیڈا, ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے ایک سائیکالوجی ٹراما سے گزرنا پڑا اور میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, کیونکہ کینیڈا میں جس طرح گردے پھیپھڑے دل کے ڈاکٹر کے پاس یہاں لوگ جاتے ہیں, اس طرح وہاں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بھی لوگ باقاعدہ جاتے ہیں. پاکستان میں تو نفسیات کے ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں ہیں, اور ان کے پاس کوئی بندہ جائے تو کہتے ہیں اب بندہ پاگل ہو گیا ہے.
کیونکہ پاکستانیوں کے مطابق معدہ، پھیپھڑا، گردہ انسانی جسم کے اعضاء ہیں اور دماغ نہیں ہے. اس کو ایک ہی بیماری ہوگی کہ یہ پاگل ہوگا بس. حالانکہ یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی ہزاروں قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، جیسے گردے کو لگتی ہیں، پھیپھڑے کو لگتی ہیں، جیسے دل کو لگتی ہیں. مگر پاکستان میں چونکہ ٹیبو بنا ہوا ہے سوسائٹی میں کہ دماغ کے ڈاکٹر نہیں ہوتے، اور وہ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے بندہ جب وہ پاگل ہوتا ہے. ہاں سائیکالوجسٹ ہیں واقعی، کچھ ہیں مگر مطلب اتنے نہیں ہیں، تھوڑے بہت ہیں، تھوڑے بہت. مگر چونکہ گورو نے ذرا تحقیق کے ساتھ نا مختلف ایسی بیماریاں بھی نکالی ہیں جن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے کہ حافظ شفیق صاحب کو 5 منٹ میں کر لیں، مگر وہ ساری بیماریاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. ایک بیماری ہے جیسے ADHD، بڑی مشہور بیماری ہے ADHD ہے نا، اٹینشن ڈائیورژن سنڈروم ہے. یعنی کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک کام نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. یہ تو 99% لوگوں کو یہ بیماری ہے بھائی. اکثر نمازی اس کا یہ آپ سوچئے کہ یہ بیماری ہر بندے کو ہوگی. تو وہ چونکہ وہاں وہ پلز کھاتے ہیں نا، ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا وہاں پر ہم جب پڑھتے تھے، لا پڑھتے، تو وہ ایک پل ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا تھا روڈسن سم تھنگ، نام بھول گیا، لال کلر کی. وہ جب ایگزام کی تیاری ہوتی تھی وہ لا کے وہ کلاس میں بچے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے تھے کہ اے کھاؤ تو 24 گھنٹے تواڈا بالکل ٹینشن کوئی ڈائیورٹ ہی نہیں ہوگی، تو ایک ہی جگہ تے بیٹھ کے تسی پڑھو گے. کوئی نشہ آور قسم کی دوائی تھی، مگر اس کا سائڈ افیکٹ ہے کہ اس کے بعد آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی تھی. تو بڑے وہ اسٹوڈنٹس معاملے میں پاکستانی جو ہے نا وہاں پر جو پڑھ رہے ہوتے تھے 24 گھنٹے پڑھنا ہوتا سی. کیونکہ ایک دن میں لا والے میں ایک دن میں ہمارے 6 ایگزام ہوتے تھے، صبح دوپہر شام ایگزام چل رہے، بہت سارے ایگزام دینے پڑتے ہیں لگاتار، تو وہ ایگزام بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ ایگزامز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے ڈپریشن کا شکار. آپ نے دیکھا ہوگا مغربی یونیورسٹیوں میں خودکشی زیادہ ہے، خودکشی زیادہ ہے. اس کے بارے میں پہلے ہم نے ڈسکس ایک مرتبہ کیا تھا، کیونکہ جہاں مذہب نہ ہو تو آپ اپنی ناکامیوں اور اپنی کامیابیاں کسی کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکیں تو وہاں آپ اپنے آپ کو ملزم سمجھ کر ایک کٹہرے میں کھڑا کرتے اور آخر میں انجام آپ کی موت ہوتی. اس لیے اب بہت زیادہ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرک جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہب انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری اگر ناکامی ہے تو میرے رب کی وجہ سے ہے، اس نے میرا کوئی آزمائش رکھی ہوئی ہے، اور جو میں نے اچھا کیا یہ کامیابی میرے رب کی وجہ سے. ناکامیابی پہ تکبر نہ، کمی کے اوپر وہ، تو جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی. تو بات ہو رہی تھی کہ جماعت پاس کھڑا ہوگا تو اس کو جا کے میں اگر پیچھے ہارن مار دوں تو یہ اس کو شاک مل سکتا ہے، یہ شاک کی وجہ سے یہ میرے خلاف لا سوٹ کر سکتا ہے. ٹارٹ کے اندر ٹارٹ لا ہم نے پڑھا تھا نا، جس میں آپ کو کوئی پین اینڈ سفرنگ جسمانی طور پہ نہ ہو، ذہنی طور پہ آپ کے اوپر. عماد لے گا، کیونکہ یہ عماد یہ سول میٹر ہے نا، اس میں ریاست کے باشندے کو نہیں کیا اس نے، یہ تو ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ روڈ کے اوپر ایک معاہدہ ہے. کیا معاہدہ ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سول کانٹریکٹ. اوئے ہوئے، یہ تو آپ نے ایک سوال کر کے آپ نے ایک پورے نشاندہی کر لی کہ ایک پورا ایریا ہم نے ڈسکس نہیں کیا. سول کانٹریکٹ آپ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. میرا اور آپ کے درمیان میں ایک سول کانٹریکٹ، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، مجھے کلانی صاحب نے کہا بچوں کو پڑھانا ہے، اتنی سی بات ہوئی ہم نے پڑھانا شروع کر دیا، مگر ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ ہے. معاہدہ کیا؟ کہ میں نے غیر جانبدار ہو کے اپنی بہترین معلومات جو مجھے پتہ وہ آپ تک منتقل کرنی ہے، اور آپ کا یہ معاہدہ ہے کہ آپ نے اس کو احسن طریقے سے سننا ہے. یہ معاہدہ ہمارے درمیان، یہ معاہدہ ہم نے کہیں لکھا نہیں ہے، مگر یہ سول کانٹریکٹ کے سائنسدانوں نے اس کے اوپر کتابیں چھاپ ماری ہیں اتنی زیادہ کہ یہ ان کے درمیان میں ایک معاہدہ تخلیق پا گیا.
ایک بندہ میری راہ چلتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ وکیل صاحب میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں. پہلی بات ہے مجھے اسے کہنا چاہیے کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا. اگر میں نے اسے کہہ دیا جی پوچھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلائنٹ اور اٹرنی ریلیشن شپ بن گیا. اب مجھ پر یہ لاگو ہے کہ میں اس کو بہترین مشورہ اس سرکمسٹینسز حالات کے پیش نظر دوں. اور اگر اس کے خاتون نے مشورہ پوچھا کہ میرا میاں مجھے مارتا ہے اور میں نے کہا کہ یہ اپلیکیشن ہوگی اور آپ اپنے میاں کو جیل میں تن دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا میاں آ کے کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ سے مشورہ لینا ہے، تو مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی بیوی کو مشورہ دیا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. میں دونوں بندوں کو ایک مشورہ نہیں دے سکتا. میں اسے کہہ دوں گا میں نہیں دیتا. ٹھیک ہے. آج صبح کی بات ہے، مجھ سے ایک کینیڈا سے بندے نے فون کر کے پوچھا. انہوں نے کہا جی میں آپ سے اس خاص کانٹریکٹ کے اوپر مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا یہ جس پارٹی کے خلاف آپ کر رہے ہیں میں ان کا وکیل ہوں، اور مجھے اس کانٹریکٹ کے بارے میں وہ معلومات ہے جو مجھے نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو دینے کے لیے. آپ کو تو مشورہ میں تب دیتا جب مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا، اور آپ مجھے کہتے کہ یہ چیز یوں ہے تو یوں ہے اور ایسا ہے، تو میں آپ کی معلومات پہ آپ کو مشورہ دیتا. مگر میں اس کے بارے میں پہلے سے معلومات رکھتا ہوں تو میں آپ کو مشورہ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو آپ ایک ہی وکیل دو پارٹیوں کو مشورہ نہیں دے سکتا. جو پاکستان میں اگر وکیل کہے نا کہ میں آپ دونوں کو بٹھا کے تو آپ ان کو سمجھاتا ہوں، یہ غلط بات ہے، وہ نہیں کر سکتا. یہ اس کا کام ہے کہ ایک کلائنٹ جس نے اس کو فیس دیا اس کو ڈیفینڈ کرے، اس کو بری کروائے، اس کو بچائے، اس کا مقدمہ لڑے. دوسرے کے مقدمے کے خلاف وہ مقدمہ لڑے گا، اس کے حق میں وہ جانبدار ہو سکتا ہے. یہ غیر جانبداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح سول معاہدہ. تو حماد جب روڈ سے گزر رہا تھا تو ایک سول کانٹریکٹ تھا جس میں ایک بندہ جو پیدل چلتا ہے اور دوسرا بندہ جو گاڑی پر ہوتا ہے، پیدل چلنے والے کو گاڑی پر چلنے جانے والے پر سبقت حاصل ہے سول کانٹریکٹ کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ اس کی رفتار کم ہے، اس کی رفتار زیادہ ہے. وہ ایک میکینیکل چیز ہے جس کے اندر بریک اور ریس ہے. یہ ایک راہ چلتا ہوا انسان ہے، اس کے حقوق زیادہ ہیں، اس کے حقوق کم ہیں. گاڑی پر چلنے والے آدمی کو راہ چلتے ہوئے آدمی کے چلنے پھرنے پر مکمل احتیاط کرنی ہوگی. اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو وہ اس معاہدے سے انحراف کرے گا جو کہ ایک ریاست کے اندر سول کانٹریکٹ کے اندر ان دونوں کے درمیان میں پہلے سے موجود ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ہر وہ ریلیشن شپ جو ریاست کے باشندوں کے درمیان میں ہے وہ اس کا حصہ ہے. لہذا حماد اس کو سو کر سکتا ہے کہ اس نے میرے حقوق کا خیال نہیں رکھا. میرا حق تھا کہ میں جب روڈ پہ اتر جاؤں، یعنی کہ کوئی شخص اگر روڈ پہ چل رہا ہو، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو کہ مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہے، کہ اسکول کی بس ہوتی ہے، وہ جو پیلی سی بس آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی شیو پہ، اسکول کی بس ہوتی ہے. اسکول کی بس اگر کھڑی ہو، بچے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے، آپ نے گاڑی اس سے تقریباً ایک گاڑی پیچھے چھوڑ کر کھڑی کر دینی. یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ گاڑی کا سٹاپ سائن ہے نہیں سٹاپ سائن ہے، گاڑی کھلوتی ہے، بچے لے رہے نہیں لے رہے، آپ نے گاڑی روک دینی ہے. کیوں روک دینی ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسکول کی بس ہے، بچے اتر سکتے ہیں اور بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ روڈ کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا، لہذا کوئی بچہ آگے آ سکتا ہے. یا اگر آپ اسکول کے ایریے سے گزر رہے ہو اور آپ کی گاڑی کی رفتار 50 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ ہو تو آپ کو $500 سکہ راج الوقت یعنی کہ پاکستانی 80,000 روپے کا چلان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بچہ کوئی بھی اچانک آ سکتا ہے. بچوں کا تو نہیں پتا ہوتا کہ کرٹسی لاز موجود ہیں. کرٹسی لاز ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں مگر ہم ان کو نافذ نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ پاکستان کوئی دقیانوسی ملک ہے، یہاں پر بھی قانون موجود ہے، ایک عمل کڑا کرے.
کرٹسیز سول کانٹریکٹ اور قوانین، یہ سارے عام طور پر سماج میں آپ کے سامنے کار فرما ہوتے ہیں۔ کرٹسیز کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر گلی کا نکڑ ہے، ادھر سے گاڑی آپ لے کے آ کے، ادھر سے گاڑی وہ لے کے آ کے، دونوں آ کے وہاں پر رک گئے، وہ اس طرف رکے، آپ اس طرف رکے، آپ میں سے پہلا کون جائے گا؟ پہلے کون جائے گا؟ کرٹسی رول یہ کہتا ہے کہ جو پہلے آیا وہ پہلے جائے گا۔ کرٹسی رول یہ کہتا ہے۔ کرٹسی رول ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے کہ کوئی راستہ ہے تنگ، تو آپ وہاں پر کھڑے ہیں، ادھر سے ایک خاتون آ گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے۔ تو پیچھے ہٹنے کا اصول کرٹسی میں یہ ہے کہ اگر خاتون آ رہی ہے تو آپ آگے ہٹیں گے، وہ آپ کے پیچھے سے گزرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایسے نہیں کھڑا ہونا کہ وہ آپ کے آگے سے گزرے، یہ کرٹسی ہے، یہ غلط بات ہے۔ مرد گزر رہا ہو تو آپ نے پیچھے ہٹنا تاکہ وہ آپ کے آگے سے گزر کے جائے، عورت گزر رہی ہے تو آپ نے آگے ہونا تاکہ وہ آپ کے پیچھے سے گزر کے جائے، کرٹسی ہے۔ اس کے اوپر کوئی قانونی لاگو نہیں ہوتا، مگر یہ غلط بات ہے۔ تو اسی طرح کچھ جگہوں پہ قوانین لاگو ہو جاتے ہیں کرٹسی کے اوپر۔ دو بندے گلی کے نکڑ پہ پہنچے، جو پہلے آئے اس کو پہلے جانا چاہیے، مگر میری طرح کوئی بندہ جلدی میں وہ پہلے چلا جائے تو ایسا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، مگر کرٹسی رول یہ ہے کہ دوسرا یہ کہے گا کہ یار یہ اجڑ گوار آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کرٹسی رولز ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ جب ہم نے کہا کہ حماد کسی کو سول میں بھی لا سوٹ کر سکتا ہے جب اس کے سامنے یہ معاملات زیر بحث ہو کہ کسی بندے نے آ کے اس کو نقصان پہنچایا ہے یا ہارن بجایا ہے۔ اور اکثر لوگ جو پاکستانی یا دیسی ہمارے انڈین پاکستانی، وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ کام کچھ نہیں کر دیں اتنا زیادہ، تو وہ کبھی کسی گورے کی گاڑی کے آگے تھوڑا سا ایسے گرے، اس کے بعد لا سوٹ کر دیا، وہاں سے پیسے کما لیتے، یہ کام بھی۔ تو کیلگری میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ ڈرائیو کر رہے تھے، تو ایک بندہ آیا نا، تو ان کی اچانک آ کے اچھل کے ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا اور نیچے گر گیا۔ گر کے تو وہ رونے لگا کہ وہ لگ گئی، یا پولیس کال کرو، یہ کرو۔ تو اس نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ اس کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، ان کا نام ہے، تو نام ان کا نہیں لیتا، میں حماد ہی کہتا ہوں، چلے انہوں نے کہا حماد بھائی کیا حال ہے؟ اس نے جو ہی اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ تو اپنا ہے۔ اسے اٹھ کے ایسے کر کے تو چلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تو نہیں پہ ملنے، اپنا جانا نہ لگا۔ تو یعنی کہ اس طرح کے قوانین جہاں بھی ہوں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ، استحصال کرتے ہیں لوگ، استحصال کرتے ضرور ہیں ہر جگہ پر جہاں پر کرتے ہیں۔ ڈفرینس نہیں ابھی کلیئر ہو رہا، وہ کرمنل لا میں اور اس میں سول لا میں۔ سول میں بھی وہ ایک شہری کا شہری کے ساتھ ہوتا ہے، کرمنل میں بھی وہ شہری کا شہری کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں بھی اسٹیٹ بیچ میں آتی ہے، یہاں بھی اسٹیٹ بیچ میں آتی ہے۔ کرانی صاحب نے سوال کا پہلے جواب دیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں کرمنل لا یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا جس کو ریاست نے جرم قرار دیا ہوا ہے، ریاست نے یہ کہا ہے کہ یہ جرم ہے، اور اس میں بھی دو حصے ہیں۔ کوگنیزیبل ایفنس جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جرم ہے، کسی کو قتل کرنا، کوئی چوری کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے حفاظت کرنی ہے۔ انسان کے جان و مال کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ ریاست نے۔ ریاست نے آپ کا مال مویشی کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آپ کی املاک کی حفاظت کرنی ہے، آپ کے موٹر سائیکل گڈی کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ریاست کے ذمہ داریاں ہیں۔ آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس میں دوسرا آدمی بھی آپ کے مخالف ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے مخالف کیس لا رہا ہے وہ، مگر ریاست اس میں پارٹی ہے۔ مگر دوسری جانب ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ معاہدہ کیا اور معاہدے میں مسائل پیدا ہو گئے، تو ایک آدمی دوسرے کے خلاف کیس لے کر جائے گا۔ وہاں پر ریاست پارٹی نہیں ہے، ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کی نظر میں آپ کے معاہدے کو دیکھا جائے گا۔ ریاست کو ارریلیونٹ تو نہیں قرار دے سکتے ہم۔ ریاست کا ہر معاملے کے اندر بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق ضرور ہے، مگر
ایک جگہ پر کرمنل اوفینس ہے تو ریاست ایک وکیل کے ساتھ عدالت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کراؤن پروسیکیوٹر جو حکومت کا وکیل ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور دوسری جگہ پہ کیا ہے سول میں کہ ریاست کے قوانین کی نظر میں آپ کے معاہدے کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے عدالتیں اپنی مرضی سے تو نہیں قانون فیصلہ کریں گی, ان کے پاس یا تو پریسیڈنٹ ہوگا یا ان کے پاس مسالے ہوں گی یا ان کے پاس ریاست کا بنائے ہوئے قوانین کا کوئی ڈھانچہ ہوگا جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کے فیصلے کے اوپر گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, وہاں پر انوالو ہو گئی ریاست قانون کی شکل میں. یہاں ریاست عملی طور پر اس کا حصہ ہے. کلانی صاحب یہاں ریاست عملی طور کے اوپر ایک وکیل کی شکل میں موجود ہے, کیونکہ جو جرم ایک شخص کے خلاف ہوا ہے, بالکل یہاں پر بھی سوشل کانٹریکٹ ڈسٹرب ہوا ہے. آپ نے بندے کی چوری کی ہے ٹھیک ہے, مگر یہاں آپ کے اور اس کے درمیان میں تعلق نہیں تھا, اسے چوری کی آپ کی. وہاں پر تو ایک معاہدے کے اندر گھسنے کے بعد آپ کے پیسے لیے گئے ہیں, وہ تو آپ دونوں کی باہم مشاورت سے ہوا ہے. تو ریاست نے کہا کہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, آپ لے کر جائیں عدالت میں زیر بحث لائیں. وہاں پر ہم نے قوانین ریاست نے بنائے ہوئے ہیں, ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جج صاحبان اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائیں گے, اور اس فیصلوں کے اوپر عمل داری کرنے کے لیے پولیس موجود ہے. دوسری جانب ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ بندے کے املاک کو آپ نے اٹھا کر لے گئے, آپ نے بینک ڈکیتی کی ہے, آپ نے بندے کا قتل کر دیا, آپ نے اس کو نقصان پہنچایا, اس کو چوٹ پہنچائی ہے, یہ ہمارا بندہ تھا. اس کے بھائی بھی عدالت میں ہیں مگر ہم بھی اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں ہیں, کیونکہ یہ بندہ تو ہمارا ہے, یہ ریاست کا باشندہ ہے. تو دوسری طرف ریاست ڈائریکٹ انوالو اپنے وکیل کے. اچھا, یہ جو سول کوڈ ہوتا ہے, سول کوڈ یہ صرف یہ پرائیویٹ لا میں فیصلے کرتے ہیں. سول کوڈ جو ہوتا ہے نا اس میں پرائیویٹ کانٹریکٹ لا جو بھی آپ کا ریاست آپ کا انسانوں کے درمیان میں جو بھی ہو, اس میں صرف یہی ہوتا ہے. یہی جو عام طور پر لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ شادی بیاہ کے معاملے بھی سول میں آ جاتے ہیں. عام طور پر کہنے کا کیا مطلب دوسرے بھی ہو جاتے ہیں. جیسے نہیں آپ اس میں یعنی کہ قتل کا مقدمہ نہیں لے کے آ سکتے, اس میں آپ چوری کا مقدمہ نہیں لے کے آ سکتے, مگر چوری کی اشکال ہے نا. اگر میں نے ایک عماد کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اس معاہدے کے مطابق میں نے اس کے 80,000 روپیہ بینک سے نکالنا ہے, مگر میں 1.5 لاکھ نکال کے لے گیا ہے, تو یہ بھی چوری, مگر یہ ایک ہمارے درمیان میں معاہدے کی صورت میں معرض وجود میں آئی ہوئی ہے. اس کو ہم پیور کرمنل لا نہیں کہہ سکتے, یہ سول کا میٹر ہے. یہ بحث ضرور عدالت میں ہوگی کلانی صاحب, کہ ایک وکیل کہے گا کہ یہ تو میٹر ہی کرمنل کا ہے کیونکہ اسے چوری کیا ہے, دوسرا وکیل کہے گا نہیں جی یہ سول کا میٹر ہے, ان دونوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا, معاہدے میں پیسے زیادہ چلے گئے, انجسٹ انریچمنٹ ہوئی ہے, یہ کہے گا. یہ بحث ہوگی. اور جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس سوال کے اوپر تو عدالتوں میں کئی بحثیں ہو چکی ہیں کہ اچھا یہ میٹر کرمنل ہے یا سول ہے. بحث ہوتی رہتی ہے, کیونکہ کہیں بھی بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جسامت میں اور اپنے سٹرکچر میں کرمنل اور سول میٹر کی جیسی ادائیں رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا کہ عماد کے میں پیسے زیادہ لے کے جا سکتا ہوں جتنا اس نے کہا ہوا ہے. عماد نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 2 موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں, اس نے مجھے 2 موٹر سائیکل کی پرچی لے کے دی. میں اس کے گھر گیا جہاں پر موٹر سائیکل 3 کھڑے تھے اور میں تینوں لے کے آ گیا. تیسرا موٹر سائیکل کیا کیا میں نے, چوری کیا. مگر یہ چوری کی وہ شکل تو نہیں ہے کہ میں حماد کے گھر میں معاہدہ کیے بغیر جاؤں اور تینوں موٹر سائیکل اٹھا کے لے آؤں. یہ دونوں چوریاں الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے گھر جانے کی اجازت تھی, موٹر سائیکل لے کے آنے کی اجازت تھی, اس میں نے ایک اضافی لایا ہے, یعنی کہ میں آدھے سے زیادہ معاہدے پر کام کیا ہے, ایک زیادہ لے کے آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عماد مجھے کہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ رکھ لیں, اس کے پیسے دے دینا. تو لہٰذا یہ چوری تو نہ ہوئی. یہ چوری کی ایک ایسی شکل ہے جس کے اوپر سول میں ڈسکس ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کرمنل اوفینس نہیں ہو سکتا, سوائے تب صورت میں جب عماد کو میں کہوں کہ میں پیسے دوں گا ہی نہیں, وہ موٹر سائیکل تو میں لایا ہی نہیں. پھر عماد کہے گا اب میں آپ کے خلاف FIR کٹواؤں گا سپرداری کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ میٹر زیر بحث ہوگا. لہٰذا جب بھی آپ کوئی ایک لا کا ایریا پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں بھی آپ ذرا سا قدم باہر رکھتے ہیں تو دوسرا ایریا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کرمنل کی بات کر رہے تھے اور ہم نے درمیان میں عماد کی مثال دی تو ٹارٹ لا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹارٹ کا ایریا ہے,
ہے کہ نہیں, ایک دم سے دوسرا ایریا شروع ہو گیا. اسی طرح کرمنل کے اندر سول شروع ہو سکتا ہے اور سول کے اندر کرمنل آ سکتا ہے. اس کا کوئی پیمانہ ہے کہ یہ آن دا بیس آف کرائم, آن دا بیس آف کرائم کلائن صاحب کہ آپ کا جو جرم ہے وہ کوگنیزیبل ہے, وہ ریاست کے ڈائریکٹ لاز کو وائلیٹ کر رہا ہے, اس کے اندر ذاتی طور پہ کوئی معاہدہ شامل نہیں ہے, وہ صورت ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ معاہدہ تو نہیں کرے گا کہ آپ میرے بھائی کا قتل کر دیں, یہ معاہدہ تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ جرم جو ہے وہ کوگنیزیبل offense کے اندر ایک کرمنل offense ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے آپ 100 روپیہ چوری کر کے لے جائیں, یہ ایک کوگنیزیبل offense ہوگا, آپ نے چوری کی ہوئی ہے. کوئی شخص یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے پرس سے 500 روپیہ لے جائیں اور آپ اس کے بجائے 1000 روپیہ لے جائیں. یہاں جا کے آپ کو ڈیمارکیشن لائن آئے گی کہ کیا باقی کے 500 روپیہ کلائن صاحب وہ اجازت میں لے گیا یا چوری میں لے گیا. اگر دوسرا شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ باقی کے 500 جو لے گیا وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں لے گیا ہوں اور میں یہ بھی لوٹاؤں گا تمہارے دوسرے 500 کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب سول میٹر ہے جس کو سول ڈسکس ہونا چاہیے. مگر اگر وہ کہے کہ میں باقی کے 500 کو مانتا ہی نہیں ہوں تو پھر سپرداری آ جاتی ہے, پھر رپورٹ ہوگی, پھر رپورٹ کے مطابق ڈیل ہوگا, جو ہم نے پچھلے سارے سٹیپ پڑھے ان سٹیپس کے مطابق کام چلے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر یہ کہوں تو یہ بھی کہنا مطلب لاء میں ایسی چیزیں کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, مگر یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ جہاں پر دوسرا شخص یہ مانتا ہے کہ کچھ ہوا ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تو وہ سول ہی ہوا نا, آپس میں تعلق باہمی تعلق ہوا. مگر یہ میں مشکل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے سول میٹرز ہوتے ہیں جس میں دوسرا بندہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں کیا وہ. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے مطابق یہ کام میں نے 30 دنوں میں دینا تھا, میں یہ کام جو ہے وہ 80 دنوں میں دوں گا کیونکہ میں باقی کے 30 دن میں یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا. تو کہاں نہیں کر سکتا نہیں ہے. جیسے کہ کیا ہوا کہ 2 میراثیوں کو نا سزا ہوگی, 2 میراثیوں کو سزا ہوگی موت کی, قتل کے مقدمے میں. جج صاحب نے کہا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش, ایک سے کہا, انہوں نے کہا جی میں نے سارنگی سیکھنی ہے اور اس کے بعد مجھے اب سزائے موت. انہوں نے کہا, دوسرے سے پوچھا کہ سارنگی کتنے عرصے میں سیکھی جاتی ہے, تو اس نے کہا جی تقریباً 20 سال لگیں گے, اگر اچھا استاد ہو تو یہ سارنگی سیکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا تمہاری عمر کیا ہے, اس نے کہا جی میری عمر 40 سال ہے. اس نے کہا اس کا مطلب کہ 60 سال تو بعد تمہیں پھانسی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جس طرح تسی کہتے. تو انہوں نے کہا کہ دوسرے سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش, اس نے کہا جی جج صاحب نے خود ہی کہا کہ تمہاری بھی اس کا مطلب آخری خواہش یہی ہے کہ تم نے سارنگی سیکھنی ہے. اس نے کہا ہاں جی میری بھی یہی خواہش ہے, اگر اجازت دیں مائی لارڈ, مگر شرط ہے اس میں کہ میں اس سے سیکھوں گا جب یہ استاد بن جائے گا. تو یعنی کہ میٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی گفتگو میں کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. ایک شخص نے کوئی معاہدہ کیا, اس معاہدے کے اندر رہتے ہوئے اس نے ایک آدمی کا کوئی کام پورا کر کے دینا, اس کی ایک اجرت کا تعین ہوا, مگر اجرت کے تعین جس کام پہ ہوا اس کام وہ اس مقدار میں موجود نہیں ہے. تو پھر اب کورٹ یا تو انجنکشن جاری کر کے کہ یہ اپنی مقدار پوری کریں, یا کورٹ یہ کہے گا کہ یہ اپنا ہرجانہ دے. مگر اسی کے اندر اس آدمی نے جب کام کر رہا ہے, ٹھیکیدار ہے, آپ کی موٹر اٹھا کے بیچ دی ہے, تو کورٹ کہے گا کہ ان کے درمیان میں جو معاملہ زیر بحث ہے اس زیر بحث معاملے میں یہ دیکھیے گا, زیر بحث معاملے میں اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا, اس کام کا انجنکشن جاری کرے, مگر ایک کرمنل میٹر بھی ان کا کورٹ میں زیر التوا ہے دوسرے کورٹ میں کہ اس نے موٹر چھپا کے بیچی ہوئی ہے. لہٰذا میں کرمنل میٹر کے اوپر بھی ایک فیصلہ یہاں سناتا ہوں. جج کے پاس چونکہ دونوں اختیار موجود ہیں, میں کیونکہ وہ الگ کورٹ میں رجسٹرڈ ہے, کیونکہ وہ سول میٹر نہیں ہے, وہ کرمنل میٹر ہے, مگر ایک ہی معاہدے کے اندر کرمنل اور سول دونوں میٹر موجود ہیں. کیونکہ کام پورا نہیں کیا اس نے, کام کی ذمہ داری پوری نہیں کی, اجرت لے لی اس نے, لہٰذا اس نے جو کام پورا کر کے دینا ہے یا اس کا معاوضہ ادا کرنا ہے جو اس نے کام نہیں کیا تاکہ وہ کسی اور سے کروا لے. یہ بات تو ہوگی سول میٹر کی.
مگر اس نے اس کی موٹر بیچی ہوئی ہے جس کا اس نے الگ سے رپورٹ کٹوائی ہوئی ہے. یہ جج اس کے اوپر ایک حکم انجنکشن جاری کر سکتا ہے, ایک سمری ٹرائل کر کے ایک فیصلہ سنا سکتا ہے کہ یار اس کی جو آپ نے موٹر چوری کی ہے اس کی یا تو سپرداری ہونی چاہیے یا اس کے اوپر تمہارے پہ یہ فرد جرم عائد ہوتا ہے, تمہیں اتنے مہینے اندر رہنا ہے, یہ کہہ سکتا ہے جج. مگر وہ ڈیمارکیشن لائن باؤنڈری خود ہی طے کرے گا کہ یہ معاملہ تمہارا اور اس کے درمیان تھا اور اس معاملے میں تم نے اس کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے جو ریاست کی ذمہ داری بھی تھی. کیا سمجھا؟ بات واضح ہوئی ہے کسی حد تک؟ لیں جی, بات کسی حد تک واضح ہوئی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ایکسپلینیٹری پلینٹ یعنی کہ یہاں پر ایگزامینیشن کیا گیا یا ایگزام کیا گیا اس کو کہ اس کا جو پلینٹ تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد 3 راستے. پہلا ہوگا کہ یا تو اس کو ریٹرن کر دیا جائے گا, ہم اس کو واپس بھیج دیں گے. سیکشن ہے 7/10 کرمنل سول کوڈ کا سیکشن 10. دوسرا کیا ہے جی, ہم اس کو کورٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے, تمہارا کلیم ہی صحیح نہیں ہے. کورٹ یہ کہہ سکتا ہے تمہارا کلیم ہے ہی صحیح نہیں, تم نے ایویں جھوٹ بولا ہے, بہتان لگایا ہے, یہ کلیم ہم مسترد کرتے ہیں. تیسرا, اور ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسترد نہیں کیا, اس نے کہا کہ اس میں کمیاں ہیں, اس کو پورا کیا جائے, جاؤ واپس بھیج. ریٹرن اور ریجیکٹ کے مطلب میں فرق کیا ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں آپ داخلے دفتر کر سکتے. انہوں نے اس کے پورے معاملات کو انڈرسٹینڈ کر کے کورٹ نے دیکھ کے کہا اس کلیم کے اندر سچ تھا جھوٹ تھا, اور کورٹ نے کہا کہ یہ داخلے دفتر ہے یا نہیں ہے اور ریجیکٹ کر دیا. یہاں کورٹ نے کہا کہ اس میں ابھی بہت سارے ڈاکیومنٹس کی کمی ہے. تم نے کہا تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ و معاہدے کی کاپی موجود نہیں ہے. تم نے کہا کہ اس کے اور تمہارے جو معاہدہ اس میں 6 گواہ موجود نہیں ہیں. بہت سارے ایسے معاملات جو اس سے کہے گا کہ پہلے کورٹ پورا کرو اور پھر لے کر آؤ. اور تیسرا, اس کو ڈیولی انسٹیٹیوٹڈ ہم کہتے ہیں. ڈیولی انسٹیٹیوٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ داخلے دفتر کر دیا گیا, جڑا سی چاندے سے ڈیولی انسٹیٹیوٹڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہوگی بات؟ ڈیولی انسٹیٹیوٹڈ کرنے کے بعد وہ جو بات جو آپ نے پوچھی تھی نکی جیڑی گل سی ساڈے درمیان کی والا کہ مسلینیس چھوٹی چھوٹی درخواستیں ارد گرد سے ایکس پارٹی آئی ہوں گی, کسی نے کہا ہوگا کہ اس کے اوپر انجنکشن جاری کریں, اسٹے کا میٹر تھا کہ جگہ کا اسٹے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ان تمام کا فیصلہ اب یہاں ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پر اپلیکیشنز ان کے اوپر ایک مسلینیس ڈیسیژن ہوگا. جج ان تمام چھوٹی اپلیکیشنوں کو جو ایکس پارٹی آئی ہیں, کسی دوسرے نے دی ہیں, انجنکشن جاری ہوا ہوا ہے, اسٹے ہوا ہوا ہے, ان ساروں کو سنے گا اور سن کے کہے گا کہ ٹرائل شروع ہونے والا ہے, لہٰذا اس سے پہلے یہ تمام چھوٹی موٹی درخواستوں کے اوپر ایک فیصلہ قلم بند کرے گا اور کہے گا کہ یہ چھوٹی درخواستیں ساری باہر نکالیں, ان کو آج میں ان کے اوپر یہ حکم جاری کر رہا ہوں, اپنے حکم امتناعی جاری کر رہا ہوں, حکم امتناعی جاری کر رہا ہوں, آپ ان کو لے جائیں. تو لہٰذا اب ٹرائل شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, اگر کسی کا نقصان ہوا حکومت نہیں پے کرے گی. اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز حکومت سے ریلیٹڈ ہے, اگر ایک کانٹریکٹر ہے جو کہ حکومت کا کانٹریکٹر ہے, جو آپ نے روڈ کی مثال دی تھی, حکومت کا کانٹریکٹر ہے, تو بالکل وہی والی بات آ جائے گی کہ ایک بندہ جو اس مدرسے کا ملازم ہے, تو ذمہ دار کون ہوا؟ مدرسے کے مالکان. تو اس میں حکومت ذمہ دار ہو سکتی ہے. اس میں حکومت کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس کی جگہ پر پیسے پے کرے کیونکہ حکومت واپس اس سے پیسے لے گی. اگر ایسا نہیں ہے, اگر کوئی سول میٹر میں 2 پارٹیاں جیسے کہ حماد والی ریسٹورنٹ میں اس کا مینیجر تھا, تو اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا جائے گا کہ اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں. تعین عدالت ان کے فیصلے میں کرے گا کہ کون پے کرے گا, مگر اس کے پیسوں کا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے؟
اچھا اس کے بعد سب سے اہم بات ہوگی جب یہ ڈیسیژن ہوگی کہ فریمنگ آف، وہ ہم نے جو کل وہاں پہ پڑھا تھا کیا تھا، وہ وہاں تھا فریمنگ آف چارج، یاد ہو؟ وہاں پر عدالت نے ٹرائل سے پہلے ایک عدالت سیٹ کر کے کہا تھا کہ اس پورے جرم کے اندر بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کے اوپر ہم نے حکم جاری کرنا یا فیصلہ کرنا ہے، تو ہم نے کہا تھا فریمنگ آف چارج. یہاں ہے فریمنگ آف ایشو. کیا جی؟ فریمنگ آف ایشو. یہاں ایشو کو فریم کیا جائے گا کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان میں بنیادی مسئلہ، بنیادی مدعا کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں، جس کے اوپر عدالت اس کے بعد اپنے تمام گواہوں کے بیانات، تمام ثبوتوں کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر پائے گی. فریمنگ کے اندر درج ذیل اس کے دیگر چھوٹے موٹے حصے ہیں جن کو ہم ادھر ہی لکھ لیتے ہیں. چلیں، ہم انٹروگیشن کر سکتے ہیں. کرمنل میٹر کے اندر انٹروگیشن کون کرتا ہے جی؟ پولیس. یہاں عدالت کرے گی یا کوئی کمیشن بنایا جائے گا، کسی کمپنی کا معاملہ ہو وہ کمیشن کرے گا. ہیں؟ وہاں پولیس کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں. یہاں انویسٹیگیشن سے مراد عام طور پر کمیشن ہوتا ہے. کیوں بولا؟ کہ کمپنیوں کے درمیان میں مسئلہ ہے، سول میٹر ہے، تو پولیس کیا کرے گی؟ اس میں پولیس کیا کرے گی؟ پولیس تو صرف یہ کر سکتی ہے کہ جب کوئی رپورٹ پولیس کے پاس آئے. یہاں تو رپورٹنگ نہیں ہوئی نا، یہاں تو مقدمہ ہے. لہٰذا ایک اسپیشل کمیشن بنا لیا جاتا ہے کہ یہ کمیشن جانچ پڑتال کرے ان دو افراد کے درمیان میں مسئلہ. ٹھیک ہے جی. دو افراد کے درمیان میں مسئلہ تو سول سیشن کورٹ میں ڈیل ہو جاتا ہے ایک دن کی بات. یہ چونکہ بات تھوڑا کمپلیکیٹڈ ایریا میں جب جائے گا، اب کمپنیوں کے درمیان میں تو معاملہ کیسے ہوگا؟ پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس، ثبوت مہیا کرنا. دونوں پارٹیاں اپنے اپنے ایڈمیشن، اعتراف جرم کر دینا. کوئی ایک بندہ یہ کہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ بھی فریمنگ آف ایشو کے دوران پوچھ لیا جائے گا. انٹروگیشن، سوال ہوں گے دونوں پارٹیوں سے، اور ڈاکیومنٹس ان کو کہا جائے گا اپنے اپنے ثبوت مہیا کریں. یہ فریمنگ کے دوران سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے فوراً بعد، فریمنگ کے فوراً بعد ایک سمری ٹرائل ہوگا، یعنی جس میں سمری ججمنٹ نہیں آتی ہوتی. ایک کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتی ہے ڈکری. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈکری، جو کہ آپ واپس اس عدالت میں زیر بحث نہیں لا سکتے، یعنی کہ آخری فیصلہ ہو گیا. ایک سمری ٹرائل ہوا، تھوڑے موٹے چھوٹا فیصلہ ہو گیا کہ اس وقت یہ کریں، انجنکشن یہ جاری کریں، اسٹے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، معاملہ یہ تھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد ایڈجرمنٹ ہو سکتا ہے. ایڈجرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تاریخ پہ تاریخ لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ مگر یہ آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اب آپ نے ڈیل کرنی ہوتی ہیں. کتنی؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارا، یہ جو معاملہ نا، یہ 90 دنوں کے اندر ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے نا عمران خان نے نئی جو امینڈمنٹ لائی تھی، ہاں، چودھری محمد سرور والی، ہاں 6 ماہ. تو اس میں یہ جو سارا ایریا نا، یہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. گورنر پنجاب چودھری، مگر یہ صرف پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے. 6 مہینے کے اندر اس سول میٹر کو یہاں تک پہنچنا چاہیے. 90 دن کے اندر یہاں تک پہنچنا چاہیے کہ جہاں پر آپ کا کیا ہو کہ اب تاریخ مل رہی ہے. صرف پنجاب میں، کیونکہ چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب کے اندر صوبے کو جو کنکریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے قانون سازی کی ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی کی قانون سازی نہیں ہے. اگر یہ نیشنل اسمبلی کی قانون سازی نہیں، یہ گورنر ہے نا، اس کا صدر کا نمائندہ، اس کی طرف سے یوں کہیں کہ آرڈر جاری ہوا ہے. نہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں زیر بحث لایا تھا کہ صوبوں کو ایک کنکریٹ لسٹ دی گئی ہے. مرکز نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ صوبے مدرجہ ذیل معاملات میں قانون سازی کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صوبوں کی آزادی، صوبائی خود مختاری، جس لفظ کو ہم بولتے رہتے ہیں. تو
جو صوبے میں قانون کا نمائندہ ہے، صدر قانون کا نمائندہ نا، ریاست کا نمائندہ نہیں، قانون کا ہیڈ ہے، جیسے کہ ملکہ برطانیہ کی ریپلیسمنٹ ہے نا جی، ہیڈ آف کانسٹیٹیوشن ہے، ہیڈ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن ریاست کے بنیادی پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن، باؤنڈری ریاست کا پارٹ ہے، کانسٹیٹیوشن ریاست کا پارٹ ہے، سول بیوروکریسی وغیرہ۔ تو ریاست میں قانون کا جو ہیڈ ہے، انچارج ہے، وہ کون ہے؟ صدر ہے۔ ریاست تو ایک پوری اس محلے وقوع بھی آ جاتا ہے، باؤنڈری بھی آ جاتا ہے۔ اب اس نے ایک کسی خاص معاملے کے اوپر سفارشات پیش کی کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، تو وہ ایک بل لے کے آ سکتا ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، حکم نہیں جاری کر سکتا، اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، تو اس کا ایک مسودہ ہوتا ہے، وہ مسودہ پیش کرتا ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو سفارشات پیش کون کرتے ہیں؟ وکلاء کرتے ہوں گے، مختلف لوگ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ایک قانون کا پیکج سائن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرکز کے معاملے۔ صوبائی ایریے کے اندر صوبے کا چونکہ قانون کا ہیڈ کون ہے؟ جو کہ ریاست کا اور آئین کا نمائندہ ہے، گورنر صاحب۔ گورنر صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ معاملے بہت زیادہ طول پکڑ رہے ہیں، اسمبلی کا بھی کام تھا کہ وہ قانون پاس کرتی، مگر گورنر صاحب نے کہا کہ میں اس میں ایک آئینی مسودہ تیار کرتا ہوں۔ انہوں نے 2-4 وکیلوں کو بلایا، ان کی گڈی بھی چڑھنی تھی، انہوں نے ایک مسودہ تیار کروایا اور پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی۔ پنجاب اسمبلی نے کہا ہم اس کے اوپر یونینمس متفقہ ووٹ یہ دیتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کے اندر حل ہونے چاہیے، سائن کر دیے۔ صوبے کو اس معاملے میں اختیار ہے کہ وہ اپنی صوبائی خود مختاری کے اندر عدالتوں کے اندر ہونے والے مقدمات کے وقت کا تعین کر سکیں، دیت کا تعین بھی کر سکتے ہیں، وقت کا تعین بھی کر سکتے ہیں، اور ڈیمیجز کا، یعنی کہ کتنا معاوضہ کس جرم کے یا کس کانٹریکٹ کے مقابلے میں آنا چاہیے، وہ بھی طے کر سکتے ہیں۔ مگر جرم کی سزا کیا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے، جرم کے اوپر قانون کا اطلاق کیسے ہونا ہے، یہ مرکز کا ایریا ہے۔ اس میں بھی ایریے ہیں، ہر جگہ پہ جائیں گے تو ایریا ہوتا ہے کہ یہاں تک ریاست کرے گی، مطلب یہاں تک مرکز کرے گا، یہاں تک صوبہ کرے گا۔ ہر جگہ پہ کانکریٹ لسٹ جو ہے نا، وہ طویل لسٹ ہوتی ہے جو کئی کتابوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں جب بھی کوئی صوبے کا بندہ کام کرنے لگتا ہے تو وہ پوچھتے ہوتے ہیں اپنے بندوں سے کہ ہاں بھائی ویگ ذرا کانکریٹ لسٹ ہی ہے کام اسی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ٹیکس جیسے کہ ہمارے یہاں صوبہ ٹیکس لگا سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان میں مرکز ٹیکس لگاتا ہے، صوبہ نہیں لگا سکتا۔ مگر کینیڈا میں صوبے ٹیکس لگاتے ہیں، مرکز ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ تو صوبے کو کچھ چیزوں پہ اختیارات دیے ہوئے، کچھ چیزوں پہ اختیارات نہیں دیے ہوئے۔ تو لہٰذا کیلانی صاحب یہ چیز صرف ابھی پنجاب میں ہے، چونکہ پنجاب نے اس کے اوپر ابھی پاس کیا، باقی صوبوں میں سمریاں گئی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں اگر ہوئی ہے نا تو پھر مرکز میں صدر صاحب کا حکم جاری ہوا ہے کہ سارے صوبوں میں اس کو نافذ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کے پی کے میں اب نافذ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی ہے، تو سندھ میں ابھی تک انہوں نے کہا ہوا اس کے اوپر اسٹے لیا ہوا کہ ہم اس کو نافذ نہیں کریں کیونکہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ کسی معاملے کو سولو کرنے میں جو اس ایریا کا ایم این اے ہوتا ہے اس کی ہیلپ لی جاتی ہے، اس کے متعلق بھی کچھ قانون ہے کہ بنا کسی بڑے انسان کے معاملے کو جلدی سولو کرنے میں ہیلپ لے سکتا ہے؟ یہ اللہ آپ کو لطف عنایت میں رکھے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں جی، جو علاقے کا ایم ایل اے ہے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی یا ممبر پی ایم پی ہے، ممبر پروونشل اسمبلی، ان کا قانون میں کام صرف آئین میں آئین سازی کا حصہ بننا ہے، بس۔ وہ ممبر ہیں لیجسلیٹو اسمبلی، وہ سفارشات پیش کر سکتے ہیں کسی کو، ان کا کام کوئی معاملے کے اندر مداخلت نہیں کرنا ہے، انسٹیٹیوشنل مداخلت نہیں کرنا، ان کا کام ہے صرف قانون سازی کرنا۔ ہم نے دستی سمیت ہمارے سارے لوگوں کو ہم نے کیوں بھیجا ہوا اسمبلی میں کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ قوانین ترتیب جیں جن کا ہمارے پہ واپس اطلاق ہوگا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام سرے سے نہیں ہے۔ یہ جو چونکہ ہمارے یہاں لوکل باڈیز نہیں ہے تو ان کو بجٹ بھی دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کی قانونی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ان کو بجٹ دیا جاتا ہے، مگر چونکہ ہمارے یہاں لوکل باڈیز نہیں ہوتے جہاں وہاں پر ان کو بجٹ بھی دیا جاتا ہے کہ سڑکیں بنوائیں، نالیاں پکی کروائیں،
یہ چیزیں کریں وہ چیزیں کریں، یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، اسٹرکچر نہیں ہے. ورنہ سڑکیں پکی کروانا، نالیاں ٹھیک کروانا، کھمبے لگوانا، کسی کا کورٹ کچہری کے مقدمے کے اندر مداخلت کروا کے اس کا ساتھ دینا یا اس کی مخالفت کرنا، یہ ایم ایل اے ایم پی کا کام نہیں ہے. یہ بات واضح رہے، یہ ان کا کام قانونی طور پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ ان کا کام. کوئی بندے کا کام کورٹ کچہری میں ہو تو کام کس کا ہے؟ پولیس کا کام گرفتار کرنا، کورٹوں کا کام فیصلہ سنانا. گلیاں نالیاں محلے پکے شکے کروانا، ترقیاتی کام کرنا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، ان کا ڈیل کرنا. ٹھیک ہے. اور ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کا کام قانون سازی کے عمل کا حصہ بننا. باقی اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے ان تمام اداروں جن کا ذکر کیا ان کو سفارشات بھیجنا، یعنی ان کو لکھ کر بھیجنا کہ جناب حماد صاحب دا اے کم سی تسی نہیں کیتا، یہ اچھے بندے نے، میں سفارش کرنا وا کہ انہاں دے کم نو دوبارہ تو ویکھو. بس ٹھیک ہے. عدلیہ کے معاملے میں تو ایم ایل اے اور ایم پی کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ مداخلت کرے، سرے سے ہے نہیں، کوئی رول ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ دو ادارے ہیں جو قانون کا. سوچئے ایک ایم ایل اے ایم پی کسی آدمی کو کہتا ہے کہ انہوں قتل کے کیس میں فساد ہو، اس کا قتل ہوا ہے یا اس کا نہیں ہوا، یہ تو کام ہی نہیں ہے اس کا. کیوں؟ اس کے پاس لیگل ڈگری نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انویسٹیگیشن پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، انویسٹیگیشن میں کیا کیا نقائص تھے، جو انٹیروگیشن ہوئی ہے اس میں کوئی ابہام تھا. یہ بات جاننے کے لیے تو آپ کے پاس پوری ایک سند ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، ایویڈنس، شہادت کے پورے اصولوں کو آپ نے ان کتابوں میں پڑھ کر ان کا امتحان دیا ہونا چاہیے. انہوں کی پتہ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ ایک نائی کو بلا کے کہیں کہ جناب آج آپ میرے دل کا آپریشن کر لیں، مطلب انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ میں کس طرح آپریشن کرنا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہو اور اس کو آپ سے بہت محبت ہو اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر لیں، مگر چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپریشن کر نہیں سکتا. تو ایم ایل اے ایم پی کا یہ کام نہیں ہے، ایک کیونکہ اس کے پاس اس کے بارے میں سند نہیں ہے، دوسرا جو کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے اس سے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ قانون سازی کے عمل کا حصہ بنے اور نئے قوانین کی ترمیم یا ان کے اندر اضافے کے لیے اپنی تمام خدمات کو استعمال کرے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر بھی کمیٹیاں بتائیں گی، یعنی کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسمبلی کا نمائندہ. بجٹ اس کو کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک بجٹ دیا جاتا ہے نا پاکستان میں، ایک ایم ایل اے ایم پی کا بجٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر لوکل باڈیز کا سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے ایریے میں تھوڑے بہت کام ہے وہ کروا لے. یہ پرائم منسٹر اپنی صوابدید کو استعمال کرتے ہوئے کیبنٹ سے منظوری دلوا کے یہ دیتا ہے. اس کا قانون کے اندر ڈھانچہ نہیں ہے. آئین پاکستان کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، وہاں پر نہیں لکھا ہوا کہ ایم پی ایم این اے کو بجٹ ملے گا، ہے جی، نیشنل اسمبلی کے یا لوکل اسمبلی کے نمائندوں کو بجٹ ملے گا، یہ نہیں لکھا ہوا. یہ کیبنٹ بل کی منظوری کی شروع، یعنی کہ وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری پارٹی دے بندے نے، انہوں نے میں ایک بجٹ دینا وا کہ اپنے علاقے تے لا سکتے ہیں، باقی کام کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. پولیس تھانہ کچہری جو ہمارے یہاں ایم پیز کرتے ہیں، ایم این ایز کرتے ہیں، یہ ان کا بالکل مداخلت کرنا، قانونی طور پہ ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں مداخلت کرنا ہے. کیوں بلا؟ دستوری مقننہ ایک آزاد ادارہ ہے جس کا کام ہے قانون سازی کرنا، بس. کابینہ ڈویژن کا کام ہے کہ حکومت کا نظم و نسق چلانا اور بس. قانون جو بن گیا ہے اس اسمبلی سے اس کو اس ملک میں نافذ العمل کرنا اور اس کی نگرانی کرنا، یہ عدلیہ کا کام ہے. دستوری مقننہ کا کوئی ایک آدمی عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور عدلیہ کا کوئی بندہ دستوری مقننہ میں مداخلت نہیں کر سکتا سوائے سپریم کورٹ کے. وہ بھی ایک بل اگر پاس ہو جائے تو سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بل کو فلانے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں کہ سٹک ڈاؤن کریں. یہ نہیں کہے گا میں نے سٹک ڈاؤن کر دیا ہے، یہ نہیں کہے گا. کہے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت بینچ نے یہ ایک لکھ کے پرچہ بھیجا ہے اور انسانی حقوق کا یہ پرچہ موجود ہے، لہٰذا یہ جو آپ کا قانون ہے اس میں تبدیلی اور ترمیم کی اشد ضرورت ہے، آپ کریں ایک دم سے. وہ کریں گے.
مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو کل عدم قرار دے دیتا ہوں. بل ہی نہیں ہے, یہ نہیں مرتا, کیونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم اتھارٹی, پارلیمنٹ لوگوں کی منتخب کردہ ہے, لہٰذا وہ سب سے اونچے کوٹی کے اوپر فائز ہے, اور ان کے اوپر حاکمیت اللہ کی ہے, جو کہ قانون خود وہ انہوں نے خود قانون میں لکھ کے لگایا ہوا نا کہ حاکمیت اللہ کی, یہ بھی انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا. یہ بات الگ ہے کہ قرآن و سنہ میں ہے, مگر ظاہر ہے میں بات جمہوریت کی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مگر اس میں انہوں نے خود قانون پاس کیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر حاکمیت اللہ کی, مگر اللہ کی حاکمیت کے بعد ان کی حاکمیت ہے کہ وہ نمبر 2 پہ آ گئے ہیں. وزیر اعظم کے کیا اختیارات ہیں؟ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ, چونکہ وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے, منتخب ہو کے کیبنٹ بناتا ہے, تو اس کو پارلیمنٹ اختیارات دیتا ہے کہ وہ ملک کا نظم و نسق چلائے گا, ادارے بنائے گا, اداروں کی تشکیل ہوگی, اس کی بجٹنگ ہوگی, ریاست کے اندر انسانوں کے جو کام ہیں, انسانوں کے اوپر, ایک تو ریاست کی حدود اربا کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا, آرمی سے اور واپس اسمبلی سے اجازت لینی پڑے گی. باقی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے تمام سرمایہ جو حکومت کے پاس موجود ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتری پیدا کرے گا, ریونیو کلیکٹ کرے گا اور ریونیو کلیکٹ کو واپس خرچ کرے گا. یہی اختیارات صدر کے پاس چلے گئے. تو پھر قانون کا ہیڈ اس وقت صدارتی نظام میں وزیر اعظم ہوگا یا وہ بھی صدر ہی رہے گا؟ وہ صدر رہے گا. دیکھا نا, جنرل پرویز مشرف کی مثال ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب انہوں نے کیا تھے, پہلے آئے تھے آرمی چیف کے طور پہ, پھر انہوں نے صدارت پہ رہے, پھر اس کے بعد وزیر اعظم والے الیکشن لڑے تھے نا, اور ریفرینڈم. تو انہوں نے حکم جاری کیا تھا ایز اے صدر کے طور پہ کہ میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر لیتا ہوں اور ان کے اختیارات میں اپنے پاس رکھتا ہوں. جیسے لغاری صاحب نے بینظیر بھٹو کو بھیجا تھا, چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے نا, وہ قانون کا ہیڈ ہے, قانون کا نمائندہ ہے. جیسے کہ ہم نے ملکہ برطانیہ کی مثال کسی سمجھا تھا, کیونکہ یہ برطانوی طریقہ کار ہے, تو اس میں ملکہ برطانیہ کی جو ملکہ ہے وہ کون ہے, اس کی جگہ پہ اب ہمارے پاس کیا ہے, اس کے پاس ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے. ملکہ برطانیہ کا نمائندہ کون ہوتا تھا, گورنر جنرل آف پاکستان, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس کون ہے, صدر پاکستان. اس کے پاس صوبائی گورنر ہوتے تھے, ہمارے پاس صوبائی گورنر ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اسی کی اصطلاح ہیں. صرف ہم نے کیا کیا ہے کہ اوپر کی جو ایک ملکہ ہے اس کو ہم نے تبدیل کر کے حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس دے دی, باقی ہمارے پاس نیچے کا ڈھانچہ وہی ہے. اچھا, ملکہ برطانیہ کا جو گورنر جنرل ہوتا تھا, جو کہ محمد علی جناح صاحب تھے جیسے کہ, تو محمد علی جناح صاحب ملکہ برطانیہ کے نمائندہ تھے. نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملکہ برطانیہ ذرا ہر وقت تو وہ نہیں تھی نا محمد علی جناح صاحب کے ساتھ, کہ وہ ہر وقت کال کرتی ہے اور محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر میں کیا کروں, اس چیز پہ میں کیا کروں. تو لہٰذا اس کا ایک مسودہ تھا جو ایکٹ آف انڈیا 1935 کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھا. یہ کیا تھا جی, وہ ملکہ برطانیہ کا دیا ہوا وہ صحیفہ تھا جو ہمارے پاس تھا. ٹھیک ہو گئی بات. تو ملکہ برطانیہ کے دیے ہوئے صحیفے کے مطابق گورنر جنرل آف پاکستان ملک کے نظم و نسق میں یہ دیکھتے تھے کہ قانونی طور پہ بالادستی چیزوں کی کیسے چل رہی ہے. انٹرم اسمبلیاں بن رہی ہیں, انٹرم اسمبلیاں اپنا کام کر رہی ہیں, قانون سازی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا اس کے مطابق ان کے پاس اختیار تھا کہ اسمبلی ڈسمس کریں, میں گھر بھیج دیتا ہوں. خواجہ نظام الدین ہے نا, جو اسمبلی گھر بھیجی تھی, اس اختیار کے مطابق. اب کیا ہے, اللہ رب العزت کا اختیار ہے. اللہ تو گل نہیں کر رہا نا ہمارے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ, بات چیت تو نہیں ہو رہی. تو اس کی بات چیت کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس نے قرآن و سنت بھیجا ہوا ہے, قرآن بھیجا ہوا ہے, یہ اس کی بات کا طریقہ نا جی, اس نے گل بھیجی ہے. اس قرآن کے مطابق ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور اس قانون کا انچارج ہوا ہے. لہٰذا صدر بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس قانونی صحیفے کے مطابق یہاں کام صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. وزیر اعظم کا کام ملک کے اندر کے معاملات کو رن کرنا, جو اختیار اس کو اسمبلی نے دیا ہوا ہے وہ قانون کے اندر تبدیلی اور ترمیم اجتماعی اسمبلی کے بغیر نہیں کر سکتا. ڈائریکٹو جاری کر سکتا ہے. کابینہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ویکسینیشن اتنی اماؤنٹ میں لگے اور فلانی لگے, مگر ملک میں ویکسینیشن لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے اس کا اختیار اس کے پاس
نہیں ہے, یہ تو اسمبلی سے پاس کروائے گا. صدر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہ دیے ہوئے اختیارات کے مطابق ملک کے اندر نظام چلا رہے ہیں, نہیں چلا رہے تو کہیں گے میں اس وزیر اعظم کو ڈسمس کرتا ہوں, آج کے بعد اسمبلی کو توڑتا ہوں, اس کو ڈسمس کرتا ہوں, میں آئین کا ہیڈ ہوں جناب, یہ آئین کے مطابق کام نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہیں گے میرا دل کتا جی, وہ کہیں گے آئینی صحیفے کے فلانے فلانے جو آرٹیکلز ہیں ان کو صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا گیا, لہٰذا انہوں نے کر بھیجو. جیسے جب آتے ہیں ہمارے یہاں مارشل لا ڈکٹیٹرز, تو وہ آ کے کیا کہتے ہیں, وہ آ کے یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں دل کر رہا تھا, بیگم نے کہا تھا, ہم نے توڑ دی, ایسا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا طیارہ ہوا میں روک لیا اور اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے, انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, خلافت کا اعلان کرنے لگے تھے اگلے ہفتے, یہ ساری انٹیلیجنس رپورٹ ہے ہمارے پاس, لہٰذا یہ ایک غداری کے مرتکب ہوئے ہیں, انہوں نے ریاست کو وائلیٹ کیا ہے. ریاست کا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے آرمی کے چیفوں کو تحفظ دینا, یہ ان کو مارنے لگے تھے, آرمی چیف, اور ملک آرمی چیف کے بغیر ہوتا تو انڈیا حملہ کر لیتا, لہٰذا ہم ان کو چھٹی کر کے گھر بھیجیں گے, ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے, ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں. حالانکہ اصولی قانونی طور پہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ آ کے یہ کہیں کہ صدر صاحب آپ نواز شریف صاحب کو گھر بھیجیں, اور انہوں نے یہ سارا معاملہ غلط کیا ہے. جب جنرل عزیز صاحب نے مارشل لگایا تھا, چونکہ شرف صاحب تو ہوا میں تھے نا جی, وہ جہاز میں تھے, وہاں سے کہاں مارشل لگاتے, نیچے تو عزیز صاحب نے لگایا تھا نا, کور کمانڈر لاہور. تو کور کمانڈر لاہور یہ کہہ سکتے تھے کہ صدر پاکستان آپ ایسا کریں کہ یہاں پر اسمبلیاں توڑیں, میاں صاحب کو گھر بھیجیں, انہوں نے قانون کی فلانی شک کو وائلیٹ کیا ہے, آرمی چیف کو مارنے لگے تھے, ملک دفاع کے بغیر تھا, انہوں نے انڈیا سے گٹھ جوڑ کیا ہے, پتہ نہیں فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, تو سارے الزامات لگاتے تو وہ کرتے. مارشل لا کی بھی وضاحت کر دیں گے, مارشل لا کیا ہوتا ہے, کیسے رائٹس معطل ہو جاتے ہیں, آئین معطل ہو جاتا ہے. ہاں چلیں اس پہ بھی آتے ہیں. اچھا تو کیا کیا انہوں نے صدر کو بتانے کے بجائے اس صدر کی کرسی پر جا کے براجماع ہوئے اور کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 111 بریگیڈ ہے, لہٰذا آپ نہیں کر سکتے. اچھا یہاں پر آگے کلائن صاحب والی غلطی گھس جاتے ہیں نال ہی, تاکہ نال جڑی ہوئی ہے. کیا بلا صدر کو انہوں نے کیوں نہیں کہا بھائی, کیونکہ صدر جو ہیں وہ اسمبلی جب بن جاتی ہے تو وہ متفقہ رائے سے ایک شخص کو اپنا صدر منتخب کرتی ہے, تو لہٰذا وہ پارٹی کا بندہ ہوتا ہے. قانونی طور پہ وہ پارٹی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. عارف علوی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہونا چاہیے, وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہے, وہ آئین کا نمائندہ ہے. گورنر سرور پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہے, اس کا اے پولیٹیکل ہونا ضروری ہے, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہاں وہ پی ٹی آئی کے نمائندے لگ جاتے ہیں. تو وہ تو میاں صاحب کا اپنا بندہ تھا, تو اس نے تو اسمبلی نہیں توڑنی سی نا. انہوں نے اگر کہنا جنرل تھا, جنرل نے انہیں کہنا سی کہ میں نہیں توڑتا جناب, وہ تو خلیفہ بن رہے ہیں تو تنوں کی ہے, نال ملا عمر خلیفہ لگ گیا تھے, لگ جائے تو کی ہو جانا, انہیں یہی کہنا سی. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے اس سے پوچھا ہی نہیں, 2 چپیڑیں ماری شہباز شریف صاحب کو, تو 2 ایک مار دی نواز شریف صاحب کو, بٹھایا گاڑی میں, انہوں نے کہا کہ اسی آنا ساڈے کول فوج ہے, بندے نے اداروں پہ قبضہ کیا, اور کہا کہ اب مسئلہ کیا ہے کہ جس قانون کے مطابق آپ صدر بنے ہوئے ہیں ہم اس قانون کو ہی معطل کر دیتے ہیں. کیا سمجھا؟ مگر آئین. اب یہاں ایک اور پرابلم ہے جو آپ کو یاد ہوگی کہ جب 73 کا ہم نے آئین پڑھا تھا تو ہم نے اس میں یہ والی بات پڑھی تھی کہ 73 کے آئین میں تو یہ لکھا ہوا کہ اس کو معطل کرنے والا آدمی سزائے موت کا حقدار ہوگا, لہٰذا وہ آئین پورے کو معطل نہیں کرتے. جو اس آئین کا حصہ, آئین کی انی موٹی کتاب ہے نا جی, اس آئین کا وہ حصہ جسے اسمبلیاں چلیں, ریاست چلے, اس کو معطل کر دیتے ہیں. باقی کہتے ہیں کہ تفصیلی آئین کے مطابق ادارے سارے چل رہے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا, پی سی او ججز جس کو ہم کہتے ہیں, نئے ججز بٹھائے. جن ججوں نے ایک دم سے کیا کیا, ججوں نے ایک کمیٹی بنا کے کہا کہ یہ آئین کو آدھا معطل کرنے والا ڈرامہ غلط ہے, آپ آئین کو معطل نہیں کر سکتے, اس آئین میں لکھا ہوا ہے, اور آئین کے مطابق آپ کو صدر پاکستان کو یہ سفارشات پیش کرنی تھی, جو کام آپ نے خود کر دیا.
انہوں نے ان سارے ججوں کو اٹھا کے پھینکا باہر اور ان کی جگہ نئے جج لگائے، پی سی او ججز جن کو ہم کہتے ہیں۔ پی سی او ججز نے دوسرے دن میٹنگ کر کے کہا کہ نظریہ ضرورت کے مطابق میاں صاحب کچھ ایسا کرنے چلے تھے جس سے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، ملک پہ انڈیا قبضہ کر لیتا، بھوٹان والے ہمیں آ کے ہو سکتا ہے کہ غلام بنا لیتے، لہٰذا ہم نظریہ ضرورت کے پیش نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو استعفیٰ مارشل لگا یہ ٹھیک لگا۔ تو قانون کا جب انہیں ایک حصہ معطل کر دیا تو قانون کا سب سے بڑا محافظ کون تھا؟ صدر، وہ اپنی کرسی تو لے گیا۔ قانون کا نگران کون ہے؟ عدلیہ۔ عدلیہ نے کہہ دیا کہ تہاڈا کام ہی صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل جی کام صحیح ہے، اور صدر صاحب بیٹھے ہیں، اور صدر بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، اور اس ملک کے آئین کے اس وقت انچارج بھی ہیں، اور انہوں نے دوسرے دن کہہ دیا کہ ہم ایک انٹرم کیبنٹ بناتے ہیں، ایک کابینہ بنا دی ہم نے، اور وزیر اعظم کے لیے ہم الیکشن کروائیں گے۔ انہوں نے ڈیٹ کا اناؤنس کر دیا، کیونکہ ملک وزیر اعظم کے بغیر نہیں رہ سکتا، ظاہر ہے قانون میں لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا وزیر اعظم نیا لگانے کے لیے ہم اتنے میں دنوں کے اندر ایک الیکشن کروائیں گے۔ جو ان کے فیورٹ، جب کوئی کمیٹی بناتے ہیں، جب قانون توڑا جائے، کسی بھی چیز کی کمیٹی، ہر چیز کی کمیٹی بنتی ہے نا، کمیٹی میں ضروری ہوتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں جو کہ اس ایریا کے ایکسپرٹ ہوں، کچھ بندے ایسے ہوں جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو تاکہ وہ عوامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں۔ اچھا، یہ عوامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں کام کریں؟ یہاں ایک بات سمجھیں، ہم نے ایک چیز بنیادی نہیں پڑھی، وہ یہ کہ جیسے یہاں پر ہمارے ہاں عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، انگلینڈ میں بھی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہلا فیصلہ عدالت میں جج نہیں کرتا، وہ جیوری کرتی ہے۔ یہ تھوڑی سی دیر میں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تاکہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کمیٹی کا بھی اسٹرکچر۔ ڈسٹر تو نہیں ہے سڑے کو اتنے ہیں اے کوئی وہ دم والا کپڑا تھے نہیں۔ لو جی، جوری کینیڈا امریکہ میں پہلا جب کوئی کرمنل ڈیفنس کا فیصلہ تھا، کرمنل، سول نہیں، کلائن صاحب سول نہیں، کرمنل، کوئی قتل ہو، قتل کا پہلا فیصلہ جو لوور کورٹ کرتا ہے نا، اس میں جج نہیں فیصلہ کرتا، جج نہیں فیصلہ کرتا، اس میں جوری کرتی ہے۔ جوری کون ہوتے ہیں بھائی؟ جوری رینڈم ایویں اندازے نال عوام میں سے 10 لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو کہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی پلمبر ہوتا ہے، کوئی موچی ہوتا ہے، کوئی نائی ہوتا ہے، کوئی مراسی ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، مختلف شعبوں، وکیل نہیں ہوتا کوئی، کیونکہ اس کو قانون کا پتہ ہوگا۔ جس کو قانون کا پتہ نہ ہو ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، اس کے سامنے وکلا بحث کرتے ہیں کہ اس بندے نے قتل کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا۔ جج بھی بیٹھا ہوتا ہے، جج سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جوری اس طرح بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ جوری نے کرنا ہوتا ہے۔ کوئی وکیل قانونی الفاظ کا استعمال کریں تو جج جوری کو سمجھاتا ہے کہ اس قانونی لفظ کا مطلب یہ ہے، اور عام سادہ زبان میں اس کو یوں کہا جاتا ہے۔ جو فرد جرم عائد ہے وہ جوری کرتی ہے پھر کہ اس بندے نے قتل کیا یا نہیں کیا، پھر جوری فارغ، وہ گھر چلی جاتی ہے، پھر جج اس کے اوپر ایک سزا کا تعین کرتا ہے۔ یہ پہلا کورٹ ہے۔ اس کے بعد کوئین بینچ میں جاتے ہیں جس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں، اس میں جوری نہیں ہوتی، اس میں صرف جج ہوتا ہے اور وکیل ہوتے ہیں۔ پہلے کورٹ میں جوری کیوں ہوتی ہے؟ عام لوگ، چونکہ جب کسی جرم کو جرم قرار دیا جائے گا تو ہم نے اس کی جرم کی تعریف کیا پڑی ہے کہ جس کو ریاست اپنے قوانین میں جرم قرار دے دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے ہاں قانون یہ ہے۔ مغرب میں اس کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ ایک تو ریاست اپنے قوانین میں جرم قرار دے، دوسرا عام آدمی کی کامن سینس میں وہ جرم ہو۔ اس لحاظ سے تو یہاں بھی علماء بیٹھنے چاہیے، یہاں علماء بیٹھنے چاہیے، جوری کی جگہ علماء بیٹھنے چاہیے۔ یہ جرم، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب جوری بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عام
منطق کے حوالے سے جو ہم عوامی سوچ ہے اس کے حوالے سے اس بندے نے یہ جو سنگین جرم اختیار کیا یا کیا ہے، سرزد ہوا ہے، یہ جرم ہے، سزا نہیں دیتی جوری، کیونکہ سزا کا تعین کرنے کے لیے تو عدالت کہے گی نا کہ کن قوانین کے مطابق سزا ہوگی، جوری عام منطق کے اعتبار سے، عام شعور کے اعتبار سے بتاتی ہے۔ اسی طرح جب کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں حکومتی نمائندے بھی ہوتے ہیں، عدلیہ کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ نے دیکھیں گے جن کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہاں کے، سول سوسائٹی کے۔ یہ ایک تو سول سوسائٹی کی تعریف جو آپ نے جامی صاحب سے سنی ہوئی ہے، انہوں چھڑو تھوڑی دیر سے۔ سول سوسائٹی وہ اشرافیہ شہر کے معروف، مقبول، اچھے لوگ، حکومت کی نظر میں جو اچھے لوگ، ان میں علماء بھی ہو سکتے ہیں، غیر علماء بھی ہو سکتے ہیں، پبلکلی ریناؤنڈ لوگ ہیں، ان کو بھی اس جوری کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، جو عدلیہ والے ہیں وہ اپنے قانونی بتائیں گے کہ اس میں قانونی نقطے کیا ہیں، حکومتی بتائیں گے کہ اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، اور جو سول سوسائٹی والے وہ کہیں گے کہ عوامی سطح پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ لہٰذا جب بھی کوئی مارشل لا لگتا ہے، کوئی حکومت چینج ہوتی ہے، تو اس میں کچھ لوگوں کا اچانک سے کردار آ جاتا ہے سامنے۔ حالانکہ آسمہ جہانگیر کسی مارشل لا کو ختم نہیں کر سکتی، مگر حکومت یہ چاہ رہی ہوتی ہے کوئی بھی مارشل لا والی کہ اس کو سیٹسفائی رکھا جائے، اس کو تحمل میں رکھا جائے، اس کو کسی کمیٹی میں رکھا جائے، وہ کوئی کمیٹی اس کے بارے میں بتائے، کوئی کمیٹی کے اندر یہ بھی کوئی کردار ادا کرے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ لنک ہوتی ہے، انہوں نے پوری دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت صحیح ہے، اس میں ہمارے معاملات ہو رہے ہیں۔ جیسے مشرف نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا، اس نے میڈیا کو آزاد کیا، پھر میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ یاد ہے اس دوران وہ جو عرفان صدیقی اور سارے ملے تھے ساتھ، پھر ان لوگوں کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ سول سوسائٹی میرے ساتھ ہیں، یعنی عام آدمی میرے ساتھ۔ یہ اصطلاح وہ آپ کے لیے نہیں استعمال کر رہا، میرے لیے نہیں کر رہا، وہ بین الاقوامی سطح پہ گورو کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ جوری کے پورے کانسیپٹ کو اس نے وکیلوں سے سمجھا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جب میں بین الاقوامی سطح پہ یہ لفظ استعمال کروں گا نا کہ سول سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے، تو گورے کہیں گے کہ لو جی یہ تو عام عوامی شعور اس کے ساتھ ہے، کیونکہ سیاست میں تو پروپیگنڈا ہوتا ہے، شعور بلیک میل ہو جاتا ہے، شعور مس یوز ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک پارٹی کو ایک نعرہ لگاتی ہے اور لوگ اپنی کمیوں کی وجہ سے اس نعرے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ جیسے عمران خان نے کہا کہ میں نیا پاکستان لے کے آؤں گا، ہم پرانے پاکستان سے تنگ تھے، ہم نے کہا ہو سکتا ہے کوئی نواں چنگا آئے، نال ہو، ہاں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، کیونکہ ہمیں سارے چور نظر آئے تھے۔ اب ہم اس پروپیگنڈے کے اندر بہ کر اس کے ساتھ ہو گئے، علماء اذان ہو گئی، اے گل ہوئی سارے۔ اذان کے دوران بات کر سکتے ہیں یا اچھا نہیں ہوتا، مناسب نہیں۔
اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے یہ کہ جوری جو ہے وہ اس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. لہٰذا عام جب لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ اصطلاح کہ سول سوسائٹی اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے، تو یہاں پر آپ نے سول سوسائٹی کے وہ مطالب جو آپ نے پڑھے ہوئے لوگوں سے سنے ہوئے ان کو سوچ کر غصہ نہیں کرنا. سول سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ایک میسج دینا چاہ رہا ہے ان اقوام کو کہ عام عوامی شعور میرے ساتھ. ٹھیک ہو گئی بات. ان کو بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یہ والی بات پڑھی ہے نا پیچھے کہ دنیا بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے بین الاقوامی سطح پر بہت سارے اداروں سے تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ کو پیسے دیتے ہیں. آپ بہت سارے لوگوں کا ادھار لیا ہوا آپ نے ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. آپ آ کے ایک دم سے پاکستان میں بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ میں فوجی ہوں، پاکستانی لوگ تو ویسے بھی آپ کی بات سن لیں گے، وہ کہیں گے کیونکہ پاکستان میں ریاست اور فوج ایک ہی چیز ہے، سمجھیں. مگر آپ نے اداروں کو بتانا ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ کہ نہیں، میرے ساتھ بین الاقوامی سطح کے ادارے بھی ہیں جن کے ہم نے ادھار دینا ہے. پھر ہم انٹرنیشنل پالیسیاں بھی ہیں، ان پالیسیوں کے ساتھ ہے. امریکہ میرے ساتھ ہے، فلانا میرے ساتھ ہے. یہ چونکہ دنیا اب گلوبل ولیج جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. گلوبل ولیج کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے معاہدوں کی صورت میں. ہم ایک دوسرے سے ڈیٹیچ نہیں ہیں. میں نے آپ کو پوری بنگلہ دیش کی ایک کہانی سنا کے کیا بتایا تھا کہ اس بنگلہ دیش کی ٹریٹی میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم کر نہیں رہے. اسی کر نہیں رہے کیونکہ ساڈے کو ٹائم نہیں ہے جناب، کوئی دل ہی نہیں چاہ رہا ساڈا. ہم نے اس کے اوپر جلسہ کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہی نہیں ہم نے سوچا ہوا ہم نے. تو اس لیے ہم کردار نہیں ادا کر رہے. ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ساری این جی اوز کو یہیں مدرسے میں بلا کے ہتھے نیچے بٹھا کے انہوں نے گل سل سمجھا کے انہوں نے کہ یہ اسی ہم مسودہ لکھ کے دے رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ عدالت میں پہنچاؤ. ہم کر سکتے ہیں مگر ہم کریں گے نہیں کیونکہ اس سے کیا ہے عوامی طور پہ ہمیں پذیرائی نہیں ملتی. اس کی نسبت جماعت اسلامی میانمار کے اوپر جب جلسہ کرتی ہے مینار پاکستان تو ایک تو ملتا ہے چندہ، اوپر سے اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تیسرا بنتی ہے میڈیا گیم. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں. یہ عام نہیں ہے کہ ان کو غریبوں کو بچانا ہے. تو سیاست امپورٹنٹ ہوتی ہے، سیاسی معاملات آ جاتے ہیں. تو بین الاقوامی دنیا سے ہم الگ نہیں ہیں. ابھی آپ کے سامنے ایک نو مولود ریاست بنی ہے طالبان کی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بنتے ہی انہوں نے کیا کیا، وہ ناروے گئے، وہاں پر انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور معاہدے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں امداد چاہیے، لوگ بھوکے نے. تو انہوں نے کہا آپ کو امداد چاہیے ہم دیں گے، ہمیں کچھ آپ سے حقوق کی ضمانت چاہیے آپ وہ دے دیں. پہلا معاہدہ انہوں نے کر لیا. اسی طرح دوسرا ہوگا، اس طرح تیسرا ہوگا، اور پھر ایک دن وہ بھی پاکستان کی طرح معاہدوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں گے. پھر وہ اچانک پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم محمد بن سلمان کی طرح ہمیں اپنی پالیسیاں بدلنی پڑیں گی کیونکہ اب ہم جتنے معاہدوں کا حصہ ان معاہدوں میں ہم زیادہ دیر تک وابی نہیں رہ سکتے. پھر ان کو محمد بن سلمان صاحب کی طرح اپنا نقطۂ نظر تھوڑا سا بدلنا پڑے گا کیونکہ دنیا پھر ان کو کہے گی کہ آپ باقی تو سب ٹھیک ہے، معاہدے سارے ہو گئے ہیں، آپ نے ہماری بات سنی ہے، ہم نے آپ کی سنی ہے، مگر کچھ چیزیں آپ کی کوئی تھوڑی سی ڈاڈی سی ہیں، انہوں نے ٹھیک کرو. پھر وہ کہے گا چلیں سینما کھول لیں. وہ کہیں گے سینما تو کھل گیا ہے مگر سینما میں اب پھر کلے مر جا کے کیا دیکھیں گے، عورتیں بھی جائیں. وہ کہے گا اچھا جی عورتیں بھی جائیں. اس طرح آہستہ آہستہ کرتے 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 ایک دن وہ کہے گا کہ میں پیرس بن گیا تو معاملہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا جو فیبرک ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹارٹڈ نہیں ہوتا. اس میں چیزیں بہت ٹرکی انداز میں بہت دانش مندی کے ساتھ ارتقائی طریقے سے بدلی جاتی ہیں. ان کو اسی دانش مندی کے ساتھ ارتقائی طریقے سے بدلنا پڑتا ہے ورنہ کام نہیں چلتا. تو مارشل لا کب لگتا ہے؟ جب ایک فوجی آتا ہے جو کہ جرنیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک 111 بریگیڈ ہوتی ہے جو تمام بڑے اداروں پر قبضہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس ملک میں اب کوئی قانون نہیں ہے. اب 73 کے آئین کے بعد 65 کے بعد ایسا نہیں ہوا تھا، یا ایوب کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا، ضرورت نہیں تھی. 73 کے آئین کے بعد 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد چونکہ اس میں لکھا ہوا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ اس آئین کو توڑنے والا
جو ہوگا وہ کون ہوگا؟ غدار ہوگا. لہٰذا ان کو عدالتوں سے جا کے اسے تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا یہ عمل درست ہے. تو عدالتیں اس نظریے کے لیے کہتی ہوتی ہے کہ ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ کہا ہے، کیونکہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے، دوسرے بندے نے ملک کا ایسے کہ تیسا کر دیا تھا معاملہ. اچھا جنید صاحب، یہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، ہم آئین جو ہے پاکستان کا، اس میں اختلاف کہاں تک کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے آئین میں اختلاف تو آئین میں آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں. اختلاف کی غداری کا کیا مطلب ہے؟ غداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین توڑ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک میں اب آئین نہیں ہے. آئین کا مکمل ڈھانچہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے. مکمل ڈھانچہ. جزوی طور پر آپ کیا جزوی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آئین کے فلانی شخص سے اختلاف رکھتا ہوں، میری جماعت یہ کہتی ہے، آپ اس کی پٹیشن جمع کروا سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت ایک گروہ کی جانب سے ایک پٹیشن بنا کے اسمبلی کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ آئین سازی میں اس چیز کو شامل کریں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایسی موومنٹ اٹھا سکتے ہیں، ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ آئین کو ختم کیا جائے اور قرآن و سنت کو براہ راست لایا جائے؟ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اس آئین نے خود اپنے ڈھانچے میں کہہ دیا ہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق بنا ہوا ہوں. یہ آپ کو کہنے کے لیے اپنی قرآن و سنت کی ڈیفینیشن دینی پڑے گی کہ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کیا ہے. کیونکہ جو ایک ڈیفرنٹ نظریہ ہے میرا، وہ میں پیش کر سکتا ہوں کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو یعنی جو چیز پوری نہیں ہو رہی ہے ان کے ذریعے، اور ڈیفرنٹ کیا چیز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ شرانی صاحب، اکوڑا خٹک والے سمیع الحق صاحب، انہوں نے بہت ساری جو نظریاتی کونسل کے ذریعے تجاویز دی، ان کو کہا گیا کہ یہ آئین کے اندر یہ والی چیزیں صحیح نہیں ہیں، آپ ان کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. سمیع الحق صاحب تو آخر وقت تک کہتے رہے کہ اس آئین میں بہت ساری ترمیمیں ہوں گی، پھر جا کے یہ قرآن و سنت کے مطابق. ابھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ وہ کہتے رہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر علماء کہنے کے ساتھ ایک کام نہیں کرتے. علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایم ایل اے، ایم پی، ایم این اے ہے وہ ترمیم کرتا ہے، وہی کوئی لے کر آ سکتا ہے پٹیشن. ایسا نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا شخص، ہم یہ جو طلبہ ہیں، ہم ایک پٹیشن تیار کر کے اپنے حلقے کے ایم این اے کو انوالو کر کے اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں کہ ہم قانون کے اندر یہ ترمیم چاہتے ہیں. جو ذیلی کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی اور دیکھے کہے گی کہ یہ کیا یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اس کو مسترد کر دے گی. اگر ہے تو وہ اسمبلی کے فلور پہ لے کے آ جائے گی. فلور پہ آ گئی تو پہلی کامیابی، وہاں پر پھر بحث ہوگی. ہمیں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ خاص ترمیم ہم قانون میں چاہ رہے تھے آئین میں، اس میں آپ ہماری مدد کریں. دوسرے کو کہیں گے مدد کریں. یوں ہم ایک اشتراکی، ایک کیا کہتے ہیں، اجماع قائم کر کے امت کے اندر تو ہم کنسنسس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ سب سے عام پریکٹس ہے، سب سے چھوٹی سی بات کہ اگر ہم آپ جتنے مدرسے کے طلباء ہیں ان سب کو ملائیں اور آپ یہ کہیں کہ مزدور جو بچہ ہے، ان مزدور بچے کی عمر کیا ہے اور مزدور کے کیا حقوق ہیں، اس کے اوپر ایک مسودہ تیار کر کے کہیں کہ اسمبلی اس کو پاس کرے. ساری کمیونسٹ جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، ساری پارٹیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. آپ یہ یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے پہ اختلاف نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی نہیں کہ اختلاف کر سکتا نا. اختلاف نہیں کر سکتا. اختلاف کہاں ہوگا؟ جہاں پر آپ جب یہ کہیں گے کہ عورت کی شادی کی عمر جو قانون نے کہا ہے 17 سال یہ نہیں ہونی چاہیے جناب، وہ ہونی چاہیے 12 سال. پھر وہاں پر پیپلز پارٹی، مختلف جو لیفٹ کی پارٹیاں وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں کیونکہ لڑکی میچور اس عمر میں ہوتی ہے. یہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو سمیع الحق صاحب اور دیگر کہہ رہے تھے نا کہ اس میں بہت ساری ترامیم کی گنجائش ہے جو کرنے کے بعد اس کا اسلامی سٹرکچر بنے گا، اسلامی چہرہ بنے گا، وہ واقعی اسلامی چہرہ بننے کے لیے بہت ساری تبدیلی کی گنجائش ہے جو کہ کرنی چاہیے. جی آپ کہہ رہے تھے کچھ، آپ سمیع آپ کیا صاحب کچھ پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ اس کا کام ہے نا قانون سازی کے عمل کا حصہ بننا، تو اس کے ساتھ اکیلا وہ نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس کو کہا ایک اور کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. این جی اوز، آرگنائزیشنز، جیسے کہ آپ چائلڈ لیبر کی بات کریں تو چائلڈ لیبر کے اوپر کتنی این جی اوز ہیں، ان کا حصہ ہونا ضروری ہے. پھر دینی جماعتیں کتنی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ایک اگر مسودہ میں تیار کروں اس میں علماء سلف سارے سائن کر لیں، وہ بڑے جو علماء ہیں جو صدر ہیں انجمن اہل حدیث کے وہ کر لیں،
وفاق المدارس والے بریلوی والے کر لیں دیوبندی، اور تنظیم المدارس والے کر لیں، یہ پاکستان کی 3 بڑی قوتیں، یہ سائن کر لیں تو وہ کر لیں گے. وہ کہیں گے لا جی انہوں نے منع کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل تم مارنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ خادم حسین رضوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے وہ تقریر سیاسی تھی. خادم حسین رضوی صاحب ایک مسودہ تیار کر کے وہی بات اسمبلی میں لے کے جا سکتے تھے، وہ نہیں کیوں نہیں لے کے گئے یہ تو پھر ان سے ہم حشر میں پوچھ سکتے ہیں. مگر وہ چونکہ پولیٹیکل چیز کر رہی ہوتی ہے نا، پولیٹیکل چیز کرنے سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، آپ کی پارٹی اوپر جاتی ہے، آپ طاقت میں باہر آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر پیسے آ جاتے ہیں، آپ کے پاس چندہ آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر علمی کام جو ہے وہ عام طور پر تنظیمیں نہیں کرتی. اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے، ایسا منع نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی قانون. آپ سوچئے کتنی ہیومن رائٹ کی این جی اوز ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے آئین میں تبدیلی کی درخواستیں دیتی ہیں. آسمہ جہانگیر کی قیادت میں دیتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی دیتی ہیں. انٹرنیشنل این جی اوز جو چائلڈ لیبر کے جن نے پاکستان میں پورے بل متعارف کروائے ہیں، جن میں ایک بڑی این جی او ہے سائل، کیا نام ہے اس کا؟ سائل. آپ اس کی رپورٹس دیکھیں، اس نے پاکستان میں جو جنسی زیادتی ہے اور اس میں انہوں نے مدرسوں کو بہت بڑا ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر قانون سازی کروائی ہوئی، مسودے انہوں نے تیار کروائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر حکومت سے بات کیا، مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے کیا، پیپلز پارٹی نے اس میں ساتھ دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروا دیا، مطلب اسمبلی سے پاس کروا دیا، پاس ہو جاتی. چونکہ ان کو قانون کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے. ہم نے 1400 سال میں سب سے زیادہ ترقی فن تقریر میں کی ہے، تو ہمیں اچھی تقریر کرنی آتی ہے، کام نہیں کرنا آتا. وہ کام اگر آ جائے نا، کام آ جائے تو پھر تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. سوری میں 1200-1300 سال تو ہم نے دنیا کو لیڈ کیا ہے. ہاں 200 سال ہوئے ہم پٹ رہے ہیں. اب 14 سال نہیں چلیں، 200 سال کر لو، سال کام کر لو، مگر کتا ہے ہی کام. اسی تے کشمیری ہاں، ساڈے تے فن تقریر نہ اتنا جناب ترقی کی ہوئی ہے جناب. جو بھی چڑھتا ہے اسٹیج پہ وہ کہتا ہے کشمیر آزاد ہونا چاہیے. بندہ پوچھے کہ یار کوئی طریقہ ہے تیرے کو، کس طرح کریں گے آزاد ہیں؟ انسانی حقوق کی پامالیاں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کولیشن آف سول سوسائٹی، 1 لاکھ آدمی مر گیا ہے، 8000 لوگوں کی قبریں ہیں، پتہ نہیں ہے ان میں دفن کون ہے. 9000 کے قریب ہاف وڈوز ہیں، یعنی کہ وہ خواتین جو انتظار کر رہی ہیں کہ میاں واپس گھر آئے گا. ہر 11ویں لڑکی انڈین آکوپائڈ سائڈ آف کشمیر عصمت دری کا نشانہ ہے. یہ بین الاقوامی رپورٹس ہیں، مگر ہم دنیا کو بتا نہیں سکے. ناکامی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ساڈے کول میں کشمیری لیڈر نوں یہ کہنا کہ کوئی رپورٹ بناؤ، کوئی بھیجیے، ایک آدھ رپورٹ میں کلے بنا کے بھیجی، مگر کوئی تنظیمیں رپورٹ بنا کے بھیجے، مگر نہیں بھیجتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس میں تقریر نہیں ہو سکتی، اس میں جلسہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ جو مدارس کے رائٹس ہیں ان کے لیے کوئی تنظیم اٹھا سکتے ہیں، یا آپ مثلا ہمیں جاب نہیں دی جاتی، سیکنڈری سٹیزن شپ کا ہمارے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ، ایک رویہ اپنایا جاتا ہے. دیکھیں نا، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کیلانی صاحب. میں بھی جب میں نے آج بھی حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا نا کہ میں آپ لوگوں سے جو باتیں کرتا ہوں تو مجھے ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں، مشکل تھوڑی سی حالات ہیں زندگی کے، ہے نا، مگر اس کے باوجود آپ دل لگی سے پڑھتے ہیں. آپ کی نسبت اگر میں بیکن ہاؤس میں بھی لیکچر دیتا ہوں نا کبھی کبھی، تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کو آج سے ہی پتہ کہ ہم نے آگے پیسے کتنے کمانے ہیں، مگر لیکچر تے دھیان کوئی نہیں، موبائلوں تے وڑے ہوئے. آپ کی آگے فیوچرسٹک اپروچ کے لیے نا بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ صرف ایک کوڈ کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، شریعت کوڈ میں آج تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مدرسے کی سند کس نوعیت کی ہوگی تو بندے کو یہاں نوکری مل سکتی ہے. جب تک آپ وہاں کام نہیں کریں گے تو تبدیلی کیا خاک آئے گی. اور جو ہمارے علماء سڑکوں پہ تقریریں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کمیٹیاں تشکیل دے کر شریعت کوڈ
مطلب صوبائی لیول کے اوپر مرکز میں جائیں ہی نہ, جلسہ کریں ہی نہ, صوبائی لیول کے اوپر ان کو بلائیں اور ان سے مذاکرات کریں اور ان کو کہیں کہ مدرسے کی اسناد کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ ہمارے بندے کو فلانا ٹیسٹ لیں اور نوکری دیں. کل آپ اس میں کام کرنا شروع ہو گئے تو شریعت آ گئی. شریعت لانے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 1 سال بھی درکار نہیں ہے, صرف اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. علماء کام نہیں کرتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, علماء کام نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جلسہ ہونا چاہیے. حالانکہ یہ کام طاہر اشرفی صاحب کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ وہ شریعت کورٹ کے ججز کو بلائیں, سارے پاکستان کے بڑے علماء کو بلائیں اور ایک کانفرنس کریں اور کہیں کہ شریعت کورٹ کو مدرسہ کس طریقے سے معاونت مہیا کر سکتا ہے. اس کے 2 ایریا بنا دیں. جو لوگ کوالیفیکیشن کے ساتھ ہیں وہ جاب لیں, جو کوالیفیکیشن ابھی کمپلیٹ کیے ہیں ان کی انٹرنشپ کریں اس میں. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.